إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ گھر کیوں برباد ہوتے ہیں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے. گھروں کی بربادی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ویسے تو وجوہات بہت ساری ہیں. گھر برباد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں پہلے یہ سمجھیں. مطلب یہ ہے کہ اصل میں آج میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے اس بات کو سمجھیے. جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو ایک نیا گھر وجود میں آتا ہے، ایک نیا گھر بنتا ہے وہاں سے. تو اب یہ جو گھر بنا، اس کے اندر جو بربادی ہو رہی ہے، مطلب شادی کے بعد جو گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، طلاق، کورٹ کیس، مہیلا منڈل، پنچایت، یہ جو کچھ بھی ہو رہے نا آج، یہ ہے اصل بربادی. اس بربادی کی وجہ کیا ہے؟ اس بربادی سے ہم کیسے رک سکتے ہیں؟ انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آج رکھوں گا. تو بہرحال اس میں نوجوانوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے کچھ اہم باتیں ہیں. گھروں کی بربادی. آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات. شادی ہوئی 8 دن کے اندر طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں. شادی ہوئی 1 مہینے کے اندر کورٹ کچہری، لڑائیاں، جھگڑے. شادی کے 10-15 دن کے بعد دلہن بول رہی کہ میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، مجھے خلا چاہیے، میں گھر میں آ کے بیٹھوں گی. بلکہ نوبت ایسی ہے کہ شادی کے 8-15 دن، مہینہ، 2 مہینے نہیں، بلکہ حالات ایسے بھی ہے کہ شادی ہو گئی، بچے بھی جوان ہو گئے، اس کے بعد بھی میاں بیوی مل کے رہنا نہیں چاہتے. ابھی بھی طلاق کی باتیں چل رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرا اس موضوع پر یوٹیوب پر لیکچر ہے، تقریباً 4 یا 5 گھنٹوں کا لیکچر ہے. 4-5 ہفتے میں اس کو چلایا تھا. اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہے، گھروں کی بربادی کی وجوہات کیا ہے، میکے والوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، سسرال والوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، لڑکی کا کردار کیا ہونا، لڑکے کا کردار کیا ہونا، یہ تمام چیزیں میں نے اس میں تفصیل سے بتایا ہے. تو میرے بھائی، یہ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل کے حالات کے حساب سے یہ گھروں کا جو مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہا. دن بہ دن جیسے حالات بدل رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہا ہے. غور کرنا. ہمارا دین، سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، الحمدللہ، جہاں پر ہمارے دین میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل ہیں، وہیں پر الحمدللہ ہمارے دین میں حقوق بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں. لیکن اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز کے بارے میں تو مسئلے پوچھ لیتے ہیں، اور نماز کے بارے میں تو مسئلے سن لیتے ہیں، روزے کے بارے میں بھی مسئلے بیان ہوتے ہیں، نہیں معلوم ہوا تو پوچھ لیتے ہیں. لیکن ایک بڑا حصہ بھائی دین کا شادی شدہ زندگی،
میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھتے، ہم اس کے بارے میں سیکھتے نہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا طریقہ تو سیکھ لیے، الحمدللہ، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے، یہ تمام تقریباً الحمدللہ علم ہے تقریباً لوگوں کو۔ لیکن شادی کرنے سے پہلے بھی شادی کے بعد میاں بیوی کے حقوق کیا ہے یہ کبھی کسی مولوی صاحب کو پوچھے؟ کوئی نوجوان لڑکا پوچھا ہو کہ مولانا میرا نکاح ہونے والا ہے، میرے بیوی کے حقوق کیا ہے؟ لڑکی پوچھی ہو کہ ابھی سسرال کے گھر جا رہی ہوں تو وہاں پر سسرال کے ساتھ میرا کیسا رہن سہن ہو، میری ذمہ داریاں کیا ہے، کبھی سیکھی ہو، کبھی کسی سے پوچھے ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا اس کا نقصان میرے بھائی؟ اس کا نقصان یہ ہوا، مثال سے سمجھیے، اگر کسی کو گاڑی کی چابیاں دے دیے، ہم گاڑی کی چابیاں دے دیے اور بولے کہ بیٹا یہ گاڑی ہے، چلو ڈرائیونگ کرو، لیکن اس کو ڈرائیونگ سکھائے نہیں، بغیر ڈرائیونگ سکھائے اس کے ہاتھ میں چابیاں دے دیا اور وہ گاڑی لے کے نکلا، تو کیا کرے گا بھائی؟ میں سننا چاہتا ہوں آپ سے، آپ نہیں بولیں گے، میں نہیں بولوں گا، پھر آپ سب بولیں گے، ایک نہیں، آپ سب بولیں گے ڈرائیونگ نہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، چھوٹا بچہ، اس کو بھی معلوم ہے، کیا بول رہا؟ ایکسیڈنٹ ہوتا، کیا ہوتا بھائی؟ آپ سب بولنا بھائی۔ آپ الحمدللہ، ہم سب ابھی افطاری کر کے ماشاءاللہ کھانا وینا کھا کے آرام سے سکون سے بیٹھے، اتنی اچھی فیان کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بولنے کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ تکلیف ہوتی ہوں گی آپ کو، تو بہرحال آپ بھی کچھ بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بغیر ڈرائیونگ سیکھے اگر گاڑی چلائے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اسی طرح شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنا بغیر سیکھے شادی کر لیے، حاجی کے پاس آ گئے، قبول ہے بولے تو قبول ہے، اتنا معلوم ہے، بس اس کے بعد کیا ہو رہا؟ ایکسیڈنٹ ہو رہا کہ نہیں؟ آج یہ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ مہیلا منڈل میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ، کورٹ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ۔ ایک اہم بات میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بولنا چاہتا ہوں بھائی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال سے یا 10 یا 12 سال سے الحمدللہ میں اس دعوتی فیلڈ میں ہوں، میدان میں ہوں۔ شاید مجھے آپ لوگ پہچانتے ہوں گے اکثر لوگ، اور یوٹیوب پہ میرے لیکچرز بھی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں جاتے ہیں اور لوگوں میں ہمارا نمبر بھی عام ہے، لوگوں کے کیا ہے گھروں میں ہمارے اللہ کے فضل سے ویڈیوز چلتے ہیں، تو لوگوں سے ہمارے کو کالز آتے ہیں، گھر کے مسئلے آتے ہیں، گھر کے پریشانیاں کیا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے کیا ہیں، اولاد کی بگڑنے کی وجہ کیا ہے، بلکہ عورتیں روتی ہیں گھنٹوں گھنٹوں مسئلے بیان کرتے ہوئے، ساس سسر کے سسرال کے ساتھ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں گراؤنڈ لیول پر، جس کو بولتے ہیں نا زمینی حقائق، گھروں میں کیا چل رہا، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ہم کو الحمدللہ اس کا علم ہے، تو اس لیے اس کی تحقیق کر کے ہم اس کا حل بتاتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب پریشانیاں ہیں، لیکن اس کا حل لوگوں کو نہیں مل رہا، اکثر لوگوں کو نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا؟ ایکسیڈنٹ ہو رہا، اسی کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہے، جھگڑے ہو رہے، گھر برباد ہو رہے، آج چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر گھروں کی بربادی، اور یہ کورٹ کیس کچہری پنچایت طلاق کی باتیں جو ہو رہی نا، ان کو اگر کبھی کاؤنسلنگ کرے، ان سے اگر پوچھے بچوں سے، تو مسئلہ جو شروع ہوتا ہے خالی گھر کے جھاڑو سے شروع ہوتا ہے، چائے کے کپ سے شروع ہو رہا۔ آج جھگڑا کہاں سے شروع ہو رہا؟ چائے کے کپ اور جھاڑو سے شروع ہو رہا، طلاق تک لے کے جا رہا۔ بھائی یہ مسئلہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج مسئلے بہت ہیں ہمارے مسلمانوں میں، میرے بھائی مسائل بہت ہے، کرنے کا کام بھی بہت ہے۔ ہمارا نوجوان کدھر جا رہا، اس کے مسئلے کیا ہے، اس کے پرابلمز کیا ہے؟ ایک تو میاں بیوی کے جھگڑے، ایک تو ہمارے نوجوان نشہ کی طرف چلے جا رہے، ہمارے نوجوان پورن کے عادی ہو جا رہے، ہمارے نوجوان کتنے برے اخلاق میں چلے جا رہے، ہمارے نوجوان آج ڈپریشن کے شکار ہو رہے، ذہنی بیماریوں کے شکار ہو رہے، ہمارے نوجوان زنا کی طرف چلے جا رہے۔ کتنے مسئلے ہیں ہمارے، ساس کے ساتھ نہیں بن رہی بہو کی، کتنے مسئلے ہیں آج، ان کا حل کہاں سے ڈھونڈے؟ پھر ہر مسئلے کا حل الحمدللہ ہمارے دین میں ہے، ہمارا اسلام بتایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل دیے، لیکن ہم نہیں لیے، اصل میں ہم نہیں سیکھے، آج اس کی وجہ سے یہ پریشانی۔ تو آج میں صرف
میاں بیوی کے کچھ غلطیاں، بیوی کے بگڑنے میں شوہر کی غلطی کیا ہے، شوہر کے بگڑنے میں بیوی کی غلطی کیا ہے، صرف یہ دونوں کی غلطیاں بتاؤں گا، اور ایک دم معمولی باتیں بھائی، چھوٹی باتیں شاید سمجھنے میں، لیکن بڑی اہم باتیں ہیں۔ اگر ان غلطیوں کو سمجھ لیا کوئی انسان کہ یہ غلطیاں میں نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی کے گھر میں طلاق کی نوبت تو نہیں آئے گی میرے بھائی، لڑائیاں جھگڑے بھی نہیں ہوں گے میرے بھائی، بس ان غلطیوں کو سمجھ جائیں۔ تو بہرحال پہلے مردوں کی کیا غلطیاں ہو رہی، عورت کے بگڑنے میں مرد جو شوہر ہے وہ کیا غلطیاں کر رہا وہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد عورت کیا غلطیاں کر رہی ہے وہ بتاؤں گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میری مکمل بات سنیں، ایک طرفہ بات نہ لے لیں، پہلے نہیں بھائی فیاض بھائی یہ کیا پورے باتیں ہماری غلطیاں بتا رہے بول کے آپ ناراض نہیں ہونا مرد حضرات، اس کے بعد پھر عورتیں سن کے ان لوگاں ناراض نہیں ہونا، ورنہ ایک جگہ مولوی صاحب ایسے ہی چلے گئے بیان کرنے کے لیے، میاں بیوی کا حقوق تھا ان کا بھی ٹاپک، لیکن ان کا ٹاپک میاں بیوی کا حقوق تھا، تو انہوں کیا کرے، ایک دن عورتوں کے حقوق بیان کرے، دوسرے دن مردوں کے حقوق بیان کرے کرتے، 2 دن کا پروگرام تھا۔ تو بہرحال جس دن حقوق بیان کرے، شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اب عورت کیا کیا کرنا، وہ تمام چیزیں بتا دیے، تو اب مرد حضرات پورے خوش ہو گئے، کہتے ارے واہ دیکھو کیا کیا بول دیا آج مولوی صاحب، ہمارے عورتیں بھی سن لی، اب جا کے چلو بتائیں گے، اب سیدھا گھر کو جا کے بیگم سنے نا کیا کیا حقوق ہے، آؤ پیران دباؤ، آؤ اب سر دباؤ، رات تو پوری خدمت کرنا، تم کیا کیا نہیں سنے حدیثہ، شوہر کو اگر جسم میں کیڑے پر مطلب پیپ بھی نکل گیا پھوڑے ہو کے تم چوسے تو بھی میرا حق ادا نہیں کرتے، کرو میرے خدمت کرو۔ اب عورت گالیاں دی کہتے کیا کہاں سے تو بھی آ گیا یہ مولوی، آ کے بگاڑ دیا انہیں، پہلے جیسا بولے تو عورت تب بگاڑ دیا، لیکن ٹھیک ہے کل ہماری بھی باری ہے نا، دیکھیں گے بول کے انتظار کرے۔ اب دوسرے دن گئے تو الحمدللہ مولانا اس دن کیا ہے عورتوں کے حقوق کے بعد ہاں شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہے یہ بھی بتا دی ہے۔ اب یہ بتانے کے بعد سن لے کہ وہ جو پہلے دن جو بڑا جا کے بیوی کے اوپر ظلم کرا، وہ جا کے پہلے جا کے گھر میں گرم اوڑھ لے کے سو گیا کرتے۔ اب بیگم جا کے بولے کہتے کیا میاں کہاں ہے جی، ہاں میں یہاں چو، کیا ہوا، کھانا بولے کہتے کھانا، میں نے کہا تم جاؤ کھاؤ بول کے نہیں بول رہی، میں تمہارے کو بناؤ بول رہی، آؤ بول کے کہتے۔ سنے نا اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرے نا، ہاں بیویوں کی خدمت کرے نا، مطلب پکوانے میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کے کام کاج کرتے تھے نا اللہ کے رسول، چلو آؤ بول۔ تو بہرحال ایک طرف میں یہ مثال اس لیے دیا، ایک طرف سن لے کہ بھائی ہاں شوہروں کے بارے میں اچھا بولے، چلو اب جا کے بیوی پہ ظلم کریں گے، یا بیویاں سن لے کہ نہیں شوہروں کے ہمارے بارے میں اچھا بولے اب ان پہ ظلم کریں گے، ایسا نہ ہو، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں، الحمدللہ دونوں کی کیا غلطیاں ہو رہی ہے ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلی چیز میرے بھائی، عنوان شروع کرنے کو میں آج جو کچھ پوائنٹس لے کے آیا، ایک ایک کر کے انشاءاللہ کچھ پوائنٹ کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو حقیر نہ سمجھے، پہلی چیز شوہر اپنی بیوی کو حقیر نہ سمجھے۔ حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کوئی آدمی برا ہو، خود برا، کون برا ہے، اس کے برا ہونے کے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، تو کیا ہے، انہیں بیکار ہے، کسی بھی مسلمان بھائی کو۔ اب اس میں بیوی بھی آ جاتی ہے، اگر کوئی بیوی کو یہ سمجھا کہ یہ تو پیر کے جوتی کے برابر ہے، میرے پیر کے جوتی کے برابر ہے، یہ میرے گھر کی نوکرانی ہے، اس کو اگر حقیر سمجھا تو خود وہ شوہر برا ہے۔ آج گھروں کی بربادی میں سب سے بڑی وجہ آج بیویوں کو اپنی بیوی کو پیر کی جوتی سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ گھروں میں شادیاں ہوتے کس لیے ہیں؟ گھروں میں جب کام کرنے والی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے۔ آج پہلے بیٹی تھی گھر کا کام کاج کرتی تھی، بیٹی کی شادی ہو گئی، اس کو دے دیے تو اب ماں بولتی بیٹا بھان تھی اتنے دن کام سنبھالی، بیٹا بھان چلے گئے نا، اب تیرے کو شادی کرنا ہے، کیوں؟ گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہے۔ بیوی نوکرانی ہے، اس لیے نکاح کرتے ہو کہ وہ گھر کے کام کاج نوکرانی کی طرح کرے، پیر کی جوتی سمجھتے ہو اس کو؟ نہیں، شادی اس لیے ہو کہ میرا بیٹا برائیوں سے بچ سکے،
میرا بیٹا زنا سے بچ سکے، میرا بیٹا آوارہ پن سے بچ سکے اور اسے پاکیزہ نسل میرا خاندان آگے بڑھ سکے، اس نیت سے شادیاں کرو. لیکن نہیں، ساس بوڑھی ہو گئی تو شادی یاد آتی، گھر سے بیٹی چلے گئی تو شادی یاد آ جاتی، گھر میں کام ہاتھ نہیں ہو رہا تو پھر شادی یاد آ جاتی. نہیں میرے بھائی، نوکرانی نہیں ہوتی بیوی، گھر کے لیے نوکرانی نہیں ہوتی، بیوی کو حقیر نہیں سمجھنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ نحل آیت نمبر 80 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. ترجمہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی. یعنی گھروں کو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ گھروں کو سکون کی جگہ بنا دیا. گھر کب بن رہا؟ ایک نیا گھر کب بن رہا؟ شادی ہونے سے ایک نیا گھر بنتا ہے. تو گھر سکون کی جگہ بننا چاہیے اصل میں. لیکن آج شادیاں ہوتی ہے تو کیا سکون ہے؟ آج شادیوں کے بعد گھر میں سکون، حیث و سکون ختم ہو جا رہا. شادی کے بعد حیث و چین ختم ہو جا رہا. سکون کے لیے نیا گھر بننا چاہیے لیکن سکون ہی ختم. پہلے بیٹا اچھا تھا، ماں کا فرما بردار تھا، لیکن شادی ہونے کے بعد 8 دن نہیں ہوتا، 10 دن نہیں ہوتا، مہینہ نہیں ہوتا، کیا سکھا دی کی کیا ہے کی، کیا پٹی پڑا دی کی کیا ہے کی، کیا دوا پلا دی کی کیا ہے کی، بدل گیا میرا بیٹا، بگڑ گیا میرا بیٹا. بھائی میرا انداز کچھ الگ ہے، تھوڑا لہجہ شاید آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا، الگ ہے. میں اس لیے الگ بات کرتا ہوں، میں فصیح اردو میں نہیں بولتا ہوں کبھی، اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو ایک تو سمجھ میں نہیں آتا، اور دوسرا میرے لیکچرز یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اکثر لوگ ایسے ہیں جو فصیح اردو کو سمجھتے نہیں میرے بھائی. اس لیے سب لوگوں کا فائدہ ہو، اس لیے میں جان بوجھ کر کچھ باتیں، کچھ الفاظ ایسے استعمال کرتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو گھروں میں سکون ہو تو اپنے گھر میں آنے والی بہو کو، اپنے گھر میں آنے والی جو بیوی ہے اس کو پیر کی جوتی نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے. ٹھیک ہے؟ ورنہ ہمارے پاس اکثر گھروں میں یہی اسی لیے جھگڑے ہوتے ہیں کہ اسے حقیر سمجھا جاتا، اس کے اوپر بہت سارا ظلم ہوتا. وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ آگے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. یہ پہلی چیز، حقیر نہ سمجھے. دوسری چیز، اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کا احترام کرے. آج بیویوں کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا بہت کم گھروں میں ہوتا ہے. اس کی بھی کوئی عزت ہے نہیں سمجھا جاتا اس کو. آج اس کی بے عزتی ایسی ہوتی. پہلے تو حدیث سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اس دن، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث بیان کر رہے تھے وہ عرفہ کا دن تھا، اس دن اور اس مہینے ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور اس شہر کون سا؟ مکہ شہر تھا. تو اس طرح حرام کر دیا. مطلب کہ جیسے یہ شہر احترام والا ہے، مکہ جیسے احترام والا شہر ہے، پھر اسی طرح یہ دن جیسا احترام والا ہے. مسلمانوں تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر اسی طرح احترام والی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، احترام کرے، کسی کی بے عزتی نہ کرے، کسی کی بے عزتی نہ ہو. جیسے مکہ شہر کے احترام کرتے ویسے مسلمان ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی شادی ہوئی، کیا بیویوں کی عزت ہوتی ہے گھر میں؟ اس کو تو جہاں چاہے، جب چاہے، جس مجلس میں چاہے، جیسے چاہے ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں. مجلس میں بے عزتی کرتے ہیں، سب کے سامنے بے عزتی کرتے ہیں. ساس بھی بے عزتی کرتی، شوہر بھی بے عزتی کرتا ہے. تو بے عزتی کسی قسم کی نہ کرے، ان کی بھی عزت اور ان کی احترام کرے. سب کے سامنے ڈانٹ دینا، سب کے سامنے گالیاں دے دینا، گالیوں کے تعلق سے بھی آگے بات آ رہی ہے تو یاد رکھو. لیکن عزت و احترام ہو. اگر آپ یہ سمجھے کہ نہیں بھائی وہ تو میرے پیر کی جوتی ہے، میں بولے جیسا سننا پڑتا، اس کو اب کیا کرنا ہے، اس کی میں جہاں چاہے بے عزتی کروں، ایک وقت آتا وہ بھی تمہاری بے عزتی کرنے پر تل جاتی ہے. آپ ایک ایکسپیرینس کی بات بولتا ہوں، زیادہ سے زیادہ جو مرد ہے، میں مرد ہوں، جہاں چاہے جیسے چاہے بیویوں پر ظلم کروں، بے عزتی کروں، میرے کو کیا بولنے والا. جتنے بھی لوگ کرتے نا، تمہاری صرف 40 سال چلتی ہے. کتنے سال چلتی؟ 40 سال چلتی. 40 سال کے بعد دیکھ لینا اب ان کی شروع ہو جاتی. اکثر لوگ فون کر کے بولتے ڈائریکٹ، فیاض بھائی صحیح بھی میرے گھر میں میری نہیں چلتی، میری بیوی کی چلتی. 40 سال تک انہوں برداشت کرتے تمہارے باتاں،
40 سال کے بعد انہوں بولتے خاموش بیٹھو جی، تمہیں کیا معلوم، خاموش بیٹھو. سنتے کہ نہیں سنتے گھر میں؟ تمہارے کیا معلوم جی، خاموش بیٹھو. اگر اس کا ایگزامپل دیکھنا ہو تو شادی میں دیکھ لینا. بیٹے کی شادی بیٹی کی شادی ہوتی نا، چلتی شادی میں مرد کی نہیں چلتی. گھر میں پورا کس کا چلتا؟ عورت کی چلتی. نکلو جی نکلو یہاں سے، تمہارے کو نہیں معلوم، یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں، نکلو یہاں سے، تمہارے کو نہیں معلوم، خاموش بیٹھو، یہ لے کے آؤ، خاموش بیٹھو. اب وہ جو دولہے کے والد صاحب ہوتے نا، وہ خاجی صاحب جب بیٹھ کے آغت پڑھاتے نا، جب ڈھونڈنا پڑتا کہاں ہے دولہے کے والد صاحب، بولے تو جب ہی چاہتے ہو نا وہ پورے لوگوں کو کیا ہے ہٹاتے آتے. کچھ بھی نہیں چلتی اس میں، پورا عورتوں کا چلتا، انہوں جیسا بولے ویسا کرنا پڑتا. جہیز کی بھی بات کرنا ہے تو کس کی چلتی؟ کبھی دین کی مجلس ایسا سن لے کہ نہیں بھائی جہیز نہیں لینا کہتے، ہنڈا نہیں لینا کہتے بول کے بولا نا، کیا جی کیسے باتاں کر رہے، کیسا نہیں لیتے، دیے نہیں اپنی بچی کو، خاموش بیٹھتے. کس کی چلتی؟ عورت کی چلتی. وہاں پر مرد مانتا کہ بات کو نہیں لینا بول کے، لیکن عورت بولتی نہیں لینا لینا، کیسا نہیں لیتے. تو یاد رکھو بے عزتی نہیں کرنا، ورنہ اس کا پھر اثر نکلتا ہے ایک عمر کے بعد. ٹھیک ہے، اچھا 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ظلم نہیں کرنا اپنی بیوی پر. یہ شوہروں کی غلطیاں بتا رہا ہوں. اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سینگ والی بکری، اگر بغیر سینگ والی بکری کو ایک مرتبہ اگر دنیا میں ماری تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی زندہ کرے گا، انصاف دلائے گا. آج اگر ہم سمجھے میں جیسا چاہے ظلم کرتا ہوں، پوچھنے والا کون؟ میرے کو شادی کر لیا نا، بیگم ہے انہیں میری، ظلم کرے؟ ہاں کرو. اگر کرے دنیا میں ظلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا، پھر برابر انصاف دلائے گا. یاد رکھو اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو، جہیز کے لیے ہو. اسی طرح گھر میں کام کاج کے اوپر. آج روتی بھائی، اللہ اکبر، ایک واقعہ یاد آئے تو بتاتا ہوں میں. ایسے واقعات ہی اگر میں سنا دوں نا تو خالی صبح ہو جاتی. پھر اتنے واقعات، اتنا رونا، اتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اتنے لوگ اپنے گھر کی کہانیاں، اپنے گھر کے قصے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بیچارہ مسئلہ بتانے والے بھی نہیں ملتے لوگ، اس لیے بہت تکلیف ہے. آج لوگوں کے اوپر ظلم اتنا کرتے ہیں لوگ. ایک الحمدللہ ایک مواحدہ عورت بیچاری بولتی ہے کہ فیاض بھائی میرے 3 بچے ہیں، 3 وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کے بعد ایک 3 بچے، 3 بھی آپریشن سے ہوئے. میرا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز، ہر کام میرے کو کرنا پڑتا ہے. بلکہ میں آپریشن کی تکلیف، چھوٹے بچے، مہینہ 2 مہینے کے بچے کو لے کر میں جب پکوان بھی پکاتی ہوں نا تو میں یوٹیوب میں دیکھ کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے پکاتی ہوں، کیونکہ ذرا سا اگر نمک بھی زیادہ ہو گیا، کسی دن اگر تھوڑا سا مرچی کم ہو گئی تو میرا شوہر نکال کے برتن بھرکا کے پھینک دیتا. اور کوئی جاہل نہیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا ماننے والا، اپنے آپ کو بولنے والا کہ میں اہل حدیث، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، 5 ٹائم کا نمازی بھی ہے. ظلم اتنا کرتا ہے کہ میں بچوں کو بھی سنبھالوں، ہر چیز کروں، ایک کام میرا ادھر کا ادھر نہیں کرتا، بلکہ میرے اوپر ایسی حالت میں بھی ہاتھ اٹھاتا، مارتا اور بولتا بھی ہے کیا کہ میں اہل حدیث ہوں، کیونکہ میں شرک نہیں کرتا، اللہ میرے کو جنت میں داخل کرتا، میں جیسے چاہے تیرے ساتھ برتاؤ کروں. فخر، تکبر، یہ فخر، یہ غرور کہ میں شرک نہیں کرتا جنت میں چلے جاتا، یہ اکثر مسلمانوں کے اندر آ گیا میرے بھائی. یہ غرور جنت میں نہیں لے جا سکتا. یاد رکھو یہ غرور کسی بھی جماعت کا نام لے کے کہ میں فلاں جماعت سے ہوں اس لیے میں جنت میں جاؤں گا. اخلاق بھی کوئی چیز ہے. اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، بیچاری اس کا رونا نہیں سمجھ میں آتا، اس کی تکلیف سمجھ میں نہیں آتا. اکثر گھروں میں جہیز کے لیے ستاتے لوگ. آج کتنے نیوز نہیں دیکھتے، جہیز کے لیے ستایا گیا. اچھا اکثر نیوز کیا آتا؟ سلنڈر پھٹا بہو مری. کبھی سنے گھر میں سلنڈر پھٹا ساس مری؟ سنے بھائی؟ ذرا منہ سے بولو نا بھائی جواب میرے کو. ساس کہیں کیوں نہیں مرتی ہوں گی پھر سلنڈر پھٹ کے؟ بوجھ کیوں مرتی بھائی؟ انہیں مرتی نہیں، اس کو مار دیا جاتا ہے نا حقیقت، اس کو مار دیا جاتا، جہیز کے لیے قتل کر دیا جاتا. آج
جہیز کے لیے ستایا جاتا. آج تم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو, ستا رہے ہو, لیکن قیامت کا دن ایک ہے, انصاف کا دن ہے, اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا, پھر کدھر بھاگو گے؟ تو یاد رکھو, اپنی بیویوں پر ظلم کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. وہ بیمار ہے بیچاری, وہ انسان ہے نا بے, اس کو بھی پیٹ میں درد ہوتا, اس کو بھی سر میں درد ہوتا, اس کو بھی بخار آتا, لیکن ہم سمجھتے نہیں لے کے آ, نہیں پکا, نہیں اٹھ. یہ ظلم ہے. اس کو بھی ایک انسان کی طرح اس کی عزت کرے, اس کا بھی احترام کرے, اس کے اوپر ظلم نہ کرے. ٹھیک ہے, اسی طرح کیا ہے, اب چوتھی چیز, اپنی بیوی کا مذاق اڑانا, یہ ایک غلطی ہے. اپنی بیویوں کا مذاق اڑانا کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے, ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو, اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے, ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا, کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے, کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے, اپنی بیوی کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے. آج بھری مجلس میں مذاق اڑاتے, موٹی ہے تو موٹاپے کا مذاق, کالی ہے تو اس کے کلر کا مذاق, بال چھوٹے ہے تو اس کا بھی مذاق. آج ایسی مذاق, پیروں کی انگلیاں دیکھ کے اس کا بھی مذاق اڑا کے آتے. آج رشتوں کو جا کے دیکھنے والے, رشتوں کو جب دیکھنے کے لیے جاتے نا, ہمارے پاس ایکسپرٹس دیکھنے کے لیے وہ خاص لوگ ہوتے. بڈھیاں, اماں تم اچھا دیکھتے نا جی, دلہن کو دیکھنے میں آپ کو ایکسپیرینس ہے, آؤ ہم بہو کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا دیکھنے کے لیے جا رہے؟ کیا گاڑی خریدنے جا رہے تم؟ بہو کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اس کے بال کتنے لمبے ہیں, اس کے ہاتھ کے ناخن کیسے ہیں, پیر کے انگلیاں تک اٹھا, پیر کے انگلیاں تک دیکھتے, چلا کے دیکھتے, بٹھا کے دیکھتے, ساڑی پہنا کے دیکھتے, ڈریس پہنا کے دیکھتے, مسکرا کے دیکھتے. کیا ہے بھئی, یہ مذاق اڑا کے آتے. اگر کوئی چیز چھوٹی بھائی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اچھی طریقے سے بتا بھی سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, لیکن نہیں آ کے اس کا مذاق اڑانا. ہاں گئے تھے اماں ایک بچی کو دیکھنے کے واسطے, جا کے بیٹھے تو انہیں کدھر دیکھ رہی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے کو, مذاق اڑا کے آتے اس کا. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, یاد رکھو. اپنی بیویوں کا تو بالکل بھری مجلس میں مذاق اڑاتے ہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا, یہ 4 چیزیں سمجھنے کے بعد 5ویں چیز, مارنا, اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا, یہ بہت 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 بڑی غلطی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, نہیں مار سکتا ہوں میں, اللہ میرے کو اجازت دیا مارنے کا. اس کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا. مار کے تعلق سے میرے بھائی یاد رکھو, مارنا, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مار ملتی ہے؟ آپ نے کبھی سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو مارے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں بھائی, کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کو نہیں مارے. کیوں نہیں مارے پھر؟ آج لکڑیاں لے کے مارتے, چپل لے کے مارتے, جوتے لے کے مارتے, بال پکڑ کے گھسیٹ کے مارتے. بے شرم, اتنا ڈرتا نہیں. مارنا, میں مرد ہوں. مرد کون؟ میں آگے بھی بتاتا ہوں, آ رہی بات. مرد ہے مارنے کے لیے نہیں ہوتا, یاد رکھو اس بات کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں مار نہیں ملتی آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے. ایک آندھرا سے کال کری تھی 1 سال پہلے ایک عورت, بیچاری 1 گھنٹہ روئی. 1 گھنٹہ کال ریکارڈنگ تھا میرا اس کا. 1 گھنٹہ روئی, اس لیے رو رہی تھی کہ دیکھو فیاض بھائی, اصل میں ہمارے پاس جو سسٹم ہے نا, ہمارا سسر سکھاتا بیٹوں کو کیا کہ دیکھ تو مرد ہے, تیرا کام ہے تو بیوی کو مارنا, اور مارنا بھی کیسا, کبھی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا, ہاتھ سے نہیں مارنا, جب بھی مارنا بیلٹ سے مارنا, لکڑی سے مارنا, چپل سے مارنا. یہ سکھاتا ہمارا سسر ہمارے شوہروں کو. وہ بول رہی ہمارے جیٹ کو, ہمارے دیور کو. یہ ظلم سہتے ہوئے ہم لوگ زندگیاں گزار رہے. کیوں؟ کیونکہ جہیز لے کے آنا, نہیں لایا تو مارنا. میرے بھائی, عورت ہے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, مار نہیں سکتے. سمجھانے کے کئی طریقے ہیں, وہ انشاءاللہ وہ الگ بات ہے کہ کیسے اگر کوئی عورت بگڑتی ہے, کوئی برے اخلاق والی ہے, تو اس کو کیسے سمجھائے, کیا کرے, یہ تمام چیزیں الگ چیز ہے. لیکن لکڑیوں سے مارنا, جوتوں سے مارنا, چپلوں سے مارنا, اس کی وجہ سے پھر عورت بگڑ جاتی.
ایک دن دیکھتی وہ بھی، اچھا ٹھیک ہے، ایک دن مارا، 2 دن مارا. کچھ عورتیں صبر کر لیتی، کچھ عورتیں کیا کرتی، ٹھیک ہے مار رہا نا، سیدھا ڈوری کیس ڈال دیتی ہوگا. جب معلوم ہوتا پھر انہیں مارے سے پورا نکلتا. سمجھ رہے؟ تو مارنا بہت بڑی غلطی ہے، یہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہے، گالیاں دینا، چھٹویں چیز مرد کی غلطیوں میں سے ایک غلطی اپنی بیویوں کو گالیاں دینا. میرے بھائیوں، گالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو گالی دینا، اس سے لڑائی کرنا کفر ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق گالیاں نہیں دے سکتے. غصہ کرنا الگ چیز ہے، ناراض ہونا الگ چیز ہے، لیکن گالیاں بھائی، گندی گندی گالیاں. اور بیویوں کو تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اجی سے بھی نہیں بلاتے، بولتے آگے، گالیاں دیتے ہیں برے برے، خود کو نہیں بلکہ کن کن چیزوں کا اور کیا کیا چیزیں لے کے آ کے اس میں گالیاں دیتے. میرے بھائیوں، گالیاں دینا اس کی وجہ سے بھی پھر عورت بگڑ جاتی ہے، دیکھتی 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 ایک دن وہ بگڑ جاتی ہے، یاد رکھو. پھر اس کے بعد بیوی کے خاندان اور اس کے والدین پر تانا دینا. تانا دینا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیے تو بدلے میں وہ بھی تو تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. تو تمہارے ماں باپ کو گالی دینے کا وجہ کون بنے؟ تم خود بنے نا. اس لیے تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں، بیوی کے خاندان والے اور اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، اس کا مطلب ہم حدیث بھی سنے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیے اگر جب ہم گالیاں دیں گے بیوی کے ماں باپ کو، آج عورتیں اکثر جو شکایت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو میری کچھ غلطی ہے تو وہ مجھے بتاؤ، میرے کو کچھ تو بھی نصیحت کرو، ٹھیک ہے میں مان لوں گی، لیکن جب بھی ہماری ساس زبان سے کوئی الفاظ نکالتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، میں غلطی کری تو کیا بولتے، تیری امی یہ سکھائی کی ہوتا نا بھائی، تیرے باوا یہ سکھا کے بھیجے، تمہارے بھائیاں یہ عقل سکھائے کیا، چائے بنانے کا طریقہ یہ ہے کیا، تیری اماں یہ سکھائے کیا، الفاظ کیسے ہوتے گھروں میں یہ ہوتے. اب وہاں پر عورت کو غصہ آتا کہ میں غلطی کری تو مجھے بولو نا، کچھ بولنا ہے. لیکن جب ہر بات کے لیے تمہاری اماں یہ سکھائے، تمہارے باوا یہ سکھائے، تمہارے خاندان والے ایسے تھے، جب یہ باتیں نکالیں گے تو پھر وہاں پر معاملہ بگڑتا ہے میرے بھائی. وہاں پر جا کے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، وہیں پر پھر لڑائیاں جھگڑے آگے بڑھتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اس بات کو یاد رکھو. اب اس کے بعد بیوی کے مطلب اگر ہمارے گھر کو ہم ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں، گھر کو سکون کی جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو اپنی بیویوں کو گالیاں دینا ہو یا میکے مطلب سسرال والوں کو، جو بیوی کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو گالیاں دینا بالکل بند کرے، ان کے اوپر تانے نہ دے. رائٹ. اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ، شوہر کا بخیل ہونا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب یہاں پر ایک آیت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں، اب اس کے بعد میں آپ سے کچھ جواب چاہتا ہوں. میرے بھائی یاد رکھو، شوہر کا بخیل ہونا گھروں کی بربادی میں ایک بہت بڑی وجہ، شوہر کنجوس جو ہوتا ہے، جہاں شوہر بخیل جو ہوتا ہے وہاں پر پھر گھر برباد ہوتے ہیں. آج بھی عورتیں سوال کرتی ہیں کیا کریں فیاض بھائی، ہمارے کو جو ضرورت کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے شوہر نہیں دیتے تو ہم کیا کریں. اب ایک آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، وہ آیت سننا اور تھوڑا سا گھر جا کے دیکھ لینا بھی بھائی. جیسا کہ میں جب سے بول رہا تھا نا، مرد کون، مرد کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیے قرآن میں کیا ہے. سورہ نساء نکال کر دیکھو، آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد عورتوں پر حاکم ہے. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. مرد کون، اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے، کا مطلب اب عورت مرد کے ماتحت ہوتی. اگر شوہر بولا کہ بیگم میں تمہارے کو فلاں گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، تو عورت شوہر کی بات مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ ماننا پڑتا کہ نہیں ماننا پڑتا؟ ماننا پڑتا. شوہر بولا بیگم تم فلاں جگہ نہیں جا سکتے، مجھے پسند نہیں ہے، عورت مانتی کہ نہیں مانتی؟ ماننا پڑتا. شوہر بولا کہ بیگم یہ کپڑے پہننا مجھے پسند نہیں ہے، تم نہیں پہن سکتے، عورت ماننا کہ نہیں ماننا؟ ماننا.
شوہر بولا کہ آ جاؤ، تم وہاں پر نہیں رہ سکتے، ماننا پڑتا. جیسا کہ اب مردوں کو بھی معلوم، طلاق دینے کا بھی حق کس کو ہے؟ مرد کو ہے، رائٹ. یہ سب حق اللہ تعالیٰ دیا مرد کو. کیوں دیا؟ کیونکہ وہ مرد ہے. اچھا مرد کیوں ہے؟ مچھیاں ہے مل صاحب، اس لیے مرد ہے. اس لیے مرد کس لیے بھائی؟ ہاں یہ ہے نا، بہت سارے لوگ ایسا مچھیاں پھراتے بولتے ہیں نا، مچھیاں مرد ہوں میں، مرد. بولے ایسا سننا تو اللہ یہاں قرآن میں بولا تیرے کو مونچھ رہنے سے، داڑھی آنے سے تو مرد نہیں ہوتا. مرد کس لیے بولا معلوم ہے؟ سنو مرد حضرات، غور سے سنو اس بات کو. بوڑھے بھی سنیں، جوان بھی سنیں. یہ شاید چھوٹی باتیں لگ رہی، لیکن میرے بھائی اس پر اگر غور کریں گے، آپ غور کریں گے، زندگیاں گھروں کو برباد ہونے سے بچا سکتے. اللہ کیا بولا؟ مرد اس لیے کہ عورتوں پر مال خرچ کرتا مرد، اس لیے تو مرد ہے بولا اللہ تعالیٰ. اب تم سب جواب دینا، مرد کس لیے بولا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ مرد کیا کرتا؟ عورتوں پر خرچ کرتا. بولو بھائی تھوڑا، سب لوگ بولو. عورتوں پر خرچ کرتا. تو خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ پیسہ خرچ کرنا، عورتوں پر خرچ کرنا، گھر کا خرچہ پورا ذمہ داری کس کی؟ مرد کی. اسی لیے تو انہیں مرد، رائٹ. سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کے حساب سے مرد کون؟ جو عورتوں پر خرچہ کرتا. اب مجھے بتاؤ، تھوڑا غور سے جواب دینا آپ میرے کو. شادی ہوئی تھی نا، جب شادی ہوتی نا، شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کے لیے گئے، کھانا کھائے، کس کا خرچہ تھا؟ بولو بھائی، لڑکی والوں کا. رسم کرے، کس کا خرچہ تھا؟ لڑکی والوں کا. شادی کی دعوت، عقد کے بعد کس کا خرچہ تھا؟ سب لوگ نہیں بول رہے، خاص طور سے نوجوانہ بولنا. ہاں نوجوانہ خاص طور سے زبان سے نکالنا تم یہ الفاظ. خالی پہلے یہاں ہاتھ باندھتے تھے، اب یہاں ہاتھ باندھ لیے، بس جنت میں چلے جاتے؟ نہیں جاتے. ہاں قرآن و سنت کو ماننا ہے، مکمل مانو، مکمل. خالی نماز میں سنت نہیں، شادی میں بھی سنت ہو. اس لیے میں تمہاری زبان سے بولنے لگا رہا ہوں. بولو. شادی کا خرچہ کس کا تھا؟ مرد کا، عورت کا. اچھا شادی کا جوڑا جو پہنا تھا نا دولہا بن کے، کس کے پیسے تھے؟ بولو بھائی، عورت کے. شادی کا جوڑا بیوی کا. جوتے پہنا تھا نا دولہا بن کے، جوتے کس کے؟ نہیں بول رہے سب لوگ. ہاں بیوی کے. اوپر جوڑا نہیں، اندر بنین بھی پہنا تھا، کس کا؟ عورت کا. آرام کرنے کا تھا، سو جانے کا تھا. پلنگ کس کا؟ کپڑے رکھنے کی الماری کس کی؟ خرچہ پورا کہاں سے آیا؟ نہیں بول رہے بھائی. اصل میں پورا خرچہ کہاں سے آیا؟ بیوی کے پاس سے آیا. اللہ تعالیٰ یہ جو حق دیا نا، بلائے جب آنا، جاؤ بولے تو جانا، جہاں مرضی آئے رکھنا، کہیں بھی گئے تو اجازت لینا، طلاق دینا، یہ پورا اللہ تعالیٰ جو حاکم بنایا مرد کو. کس لیے؟ کیونکہ مرد خرچ کرتا. لیکن اب ہمارے پاس شادیوں میں کیا ہو رہا؟ خرچہ پورا کون کر رہے؟ عورت کر رہی. تو اب کیا ہونا اصل میں؟ طلاق دینے کا حق اصل میں عورت کو ہونا تھا. باہر جانا بولے تو بیگم تھوڑا امی کے پاس جا کے آتون جی، حق عورت کو ہونا تھا اصل میں. کون خرچ کر رہے بھائی؟ کیا ہو رہا آج ہمارے معاشرے میں؟ گھر برباد کیوں ہو رہے؟ اسی لیے ہو رہے. آج تو حالات اتنے برے. اچھا ٹھیک ہے، شادی کر کے دے دیے، خرچہ وہاں پر رک جاتا؟ نہیں رکتا. اور کیا ہوتا؟ شادی ہو گئی، شادی کے بعد جمعہ گیا، کس کا خرچہ؟ نہیں آ رہا آپ سے میرے کو رسپانس. جیسا آنا تھا ویسا نہیں آ رہا بھائی. یا تو نہیں بھائی، یہ سب چیزیں ہم کرے سو ہے، کیسا بولنا، اس لیے نہیں بول رہے. اگر نہیں معلوم ہو کے کرے تو سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کرتا ہے انشاءاللہ.
لیکن دعویٰ قرآن و سنت کا، میں اہل حدیث، میں فلاں میں فلاں میں فلاں، جا کے چوری سے پورا لیتا. گاڑی پہ گھومنا بولے تو گاڑی کس کی؟ پلسر. کس کی؟ دلہن کچ. وہ پلسر میں پیٹرول ڈالنے پیسے نہیں رہتے اس کو، انہیں ڈیمانڈ کرتا پلسر ہونا میرے کو. ہاں، شوق سے 6 مہینے چلاتا، اس کے بعد اس کو بیچ دیتا. پیٹرول ڈالنے پیسے نہیں ہے اس کو. ارے کائی کو لے رہے بھائی پیسے؟ شادی سے پہلے ڈیمانڈ 10 لاکھ ہونا، 10 لاکھ ہونا. ہوئے تو شادی کر لیتے. کچھ لوگ ایسے رہتے سامنے دکھا، داڑھی ٹوپی سب رہتے نا، قرآن و سنت کی بات سب لوگوں کو معلوم ہے تو تھوکتے بول کے پیچھے سے جا کے لیتا، انہیں چوری سے لیتا. ہونڈا آٹو چلانے والا کم از کم 2 لاکھ میں بک رہا. آج 2 لاکھ سے کم میں انہیں بھی نہیں بکتا ہونا میرے کو. یہاں پر مرد کس کو بولا اللہ تعالیٰ؟ جو خرچ کر رہا انہیں مرد. اب یہاں کون خرچ کر رہے ہیں ہمارے شادیاں میں؟ عورت خرچ کر رہی ہے، پورا عورت خرچ کر رہی، پورا عورت. اچھا شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، جمعہ کیا ہو گیا، یہاں تو بھی رکتا کیا؟ نہیں رکتا. یہاں تھوڑے دن ہوتے السلام علیکم، سالے کو فون آتا، خوشخبری. سمجھ میں آ گئی؟ کون سی خوشخبری؟ ماموں بننے والے ہیں یہاں، خوشخبری آ گئی. ہاں خوشخبری. کیا کرنا بھائی جان؟ کچھ بھی نہیں، پیسے لے کے دواخانے کو آ. ہر مہینہ میں لے کے آتا ہوں یہاں سے تیری بہن کو، تو دواخانے کا بل بن کے جا. 9 مہینے کس کا خرچہ؟ عورت کا. اچھا ڈیلیوری کا ٹائم آیا، پہلی ڈیلیوری کون کرانا کہتے؟ پہلی ڈیلیوری ننیال والے کرانا. ہاں ہے نا اپنے پاس سسٹم؟ بتاؤ بھائی قرآن میں پہلی ڈیلیوری ننیال والے کرانا کہاں ہے؟ بتاؤ حدیث میں. شرم نہیں آتی عورتاں؟ اور وہ بھی انہیں غریب رہیں دے، انہیں قرضہ کریں دے، انہیں سود سے لان دے. ہمارے کو نہیں معلوم، پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرانا پہلی ڈیلیوری ننیال والے کرانا. پورا 9 مہینے کا خرچہ اس کے اوپر، ڈیلیوری کا خرچہ اس کے اوپر. اچھا ہو گیا، یہاں پر ختم ہوا؟ نہیں ہوا. 40 دن بچہ پیدا ہونے کے بعد چلے کی دعوت. اور تیرا بچہ جھولنے کے واسطے جھولا کون دینا؟ شرم نہیں آتی. عورت بچی پیدا ہوئی تو چھوٹا جہیز کہتے، جھولے کے ساتھ جہیز کا سامان دیتے تھے، انہیں کھیلنے کے کھلونے بھی انہوں دے کے بھیجتے. اب اس کے بعد یہاں تو بھی ختم ہوا کہ نہیں ہوا. انہیں اگر سعودی جانے والا، دبئی جانے والا رہا سمجھو، سعودی جاتے وقت کپڑے لانا، رمضان کی عید کو کپڑے لانا، بقرعید کی عید کو کپڑے لانا. کون لانا بھائی؟ جوروچ لانا، پورے سسرال والے. یہاں تو بھی ختم ہوا کہ مسئلہ؟ یہاں بھی نہیں ہوا. وہ بچی پیدا ہوئی ہے تو جب بڑی ہو جاتی نا، شادی کی عمر کو آتی نا، ماموا جہیز میں کیا دے رہے؟ پلنگ تو الماری تو دینا ماموا، نہیں تو چائنا تو بھی لانا نانی. ہے کہ نہیں ہے سسٹم؟ بے شرما خون چوس لے رہے، خون چوس رہے عورت بچی پیدا ہونے کو. اس لیے منوس سمجھ رہے آج، ڈر رہے. عورت بچی پیدا ہوئی تو ڈر پیدا ہو رہا. آج بچیوں کے باپ پھانسی ڈال لے کے مر جا رہے، بچیاں خودکشی کر کے مر جا رہی، زنا کر لے رہی، کافروں کے ساتھ بھاگ جا رہی. کیا کیا نہیں ہو رہا آج. جہیز کے بارے میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو بولوں گا. یہ سب ذمہ دار کون؟ آج جتنی بچیاں سنے نا، شاید 1 سال ہو رہا ہوں گا، گجرات کی عائشہ سبرمتی ندی میں کود کے مر گئی. ہر دل والا بچہ، ہر دل والا جو بھی عورت تھی مرتی، اس کو دیکھے ہوں گے ویڈیو، آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں گے. جہیز کی وجہ سے مری نا، ایک نہیں مری، ایسے کتنے مر رہے، کتنے خودکشیاں کر کے مر رہے، کتنے کافروں کے ساتھ بھاگ جا رہے جہیز کی وجہ سے. ان سب کے مجرم، بول رہا ہوں میں، مجرم ہے. کون مجرم؟ صرف عائشہ کا شوہر، اس کے سسرال والے نہیں. آج جتنے بھی لوگ جہیز لے رہے، جتنے بھی لوگ ہنڈا لے رہے، تم سب اس کے گناہ میں برابر کے حصے دار ہو. تو سب مجرم ہو جتنے لوگ جہیز لے کے شادیاں کر لے رہے. مرد کون؟
اگر نہیں معلوم ہو کے لیے تو میرے بھائی طاقت ہے تو پورے پیسے واپس کر دو سسرال والوں کو، نہیں تو معافی مانگ لو، ورنہ پکڑے جاتے قیامت کے دن، یاد رکھو۔ تو کیا بول رہا تھا میں؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر شوہر کا بخیل ہونا، بلکہ اتنے خطرناک لوگ بھائی، بیگم بیمار ہوئی تو بھی بھیج دیتے، جا تیرے امن کے گھر کو جا کے بتا لے کے آ جا، انہیں بیمار ہوئے تو وہاں بتا لے کے آنا، بچے بیمار ہوئے تو وہاں بتا لے کے آنا، کیا کیا کر دے رہے بھائی آج۔ تو یاد رکھو شوہر کی ذمہ داری ہے، شادی کر لیا تو شادی کے بعد سے لے کے پورا خرچہ شوہر کی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے، اس کے بچوں کا، اس کا سب میکے والوں کے اوپر، مطلب عورت کے ماں باپ کے اوپر نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے شادیاں آج گھر برباد ہو رہا، طلاق ہو رہے، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے، تو یہ گھر کی بربادی میں ایک بڑی اہم وجہ ہے۔ اس کے بعد 9ویں چیز، سخت مزاجی اور غصہ۔ مرد کا سخت مزاج ہونا، مرد کا غصے والا ہونا، یہ آج گھروں کی بربادی میں بہت بڑی وجہ ہے۔ کاش میرا تو دل چاہ رہا، اتنی باتیں ہیں کہ پورے نوجوان اگر بیٹھتے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے بڑی اہم باتیں تھیں، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو یہ پسند بھی کہاں ہے دین کی باتیں سننے کا۔ اگر جا کے دیکھیں تو ملتے شاید یہ نکڑوں پہ، چورستوں پہ، ہوٹلوں کے پاس سب ملتے ہوں گے۔ شب قدر کی بہترین رات ہے، اس کے باوجود بھی عبادتیں کرنے کے بجائے ہمارے نوجوان کدھر چلے جا رہے آج؟ دیکھیے آج زندگی برباد ہونے کی، طلاقیں ہونے کی، گھروں کی بربادی میں ایک بہت بڑی وجہ مرد کا سخت مزاج اور ہمیشہ غصے والا ہونا۔ آج دیکھتے گھروں میں گیا تو باہر دوستوں کے ساتھ ہنستے رہتا، مذاق کرتا، ہاں ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے ہنسی مذاق کی باتیں کرتا، لیکن جیسے گھر میں گیا، گھر میں پورا ایسا ماحول بنا کے رکھ دیا، گھر میں بچے بھی ہے تو کیا کرتے، کھیل لینے والے بچے بھی نوٹ بک لے کے بیٹھ جاتے، ماں آتا ہے بونے آتا ہے، مرد آ رہا نا، بابا آ رہا، اماں بول دیتی آ رہا رے با، تیرا بابا آ رہا، بیٹھو رے، تھوڑا کتاباں لے کے بیٹھو۔ گاڑی کی آواز سن کے بیچاری خاموش بیٹھے، سنے جا کے سلنڈر پہنچ لیتی تو رہتی، انہیں آ رہا، انہیں کیا کرتا کی کیا بولتا کی، سانس لینے بھی ڈر لگتا، اونچی سانس، تھوڑا زور سے سانس لیے تو بھی کہاں گالیاں دیتا کی۔ ہمیشہ گھر میں آیا کہ غصے سے آتا، گھر میں آیا کہ گالیاں دیتے ہوئے چاہتا، گھر میں آیا کہ پٹکتے ہوئے چاہتا کچھ تو بھی، ہٹ ادھر آ، ہٹ ادھر آ، ہٹ چائے لے کے آ، ہٹ پانی لے کے آ، ہٹ کیا کر رہی، کیا ہے بھئی یہ سخت مزاجی، غصہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ایسا اگر سخت مزاجی کے ساتھ، غصے کے ساتھ رہیں گے، بیویاں محبت نہیں کریں گی، گھر برباد ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ اچھا ایک یہاں پر بات آئی، ارے بچے چھوٹو تھوڑا سن بیٹا، نہیں سمجھ میں آ رہا، باہر جا کے اچھا کھیل لے، بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے پاس دیکھیے، میں پریکٹیکل باتیں بولتا ہوں بھائی، شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، حل بتا رہا ہوں میں اصل میں آپ کو، پریکٹیکل چیزیں اور گھر میں حل۔ آج کیا ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز اگر غلط ہے تو صحیح کیا ہے وہ بتانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ پریکٹیکل لائف میں کیا ہے اس کے لیے، ایک چیز حرام بولے تو حلال کیا ہے بتائے تو نہ انہیں حرام چھوڑ کے حلال کی طرف آئیں گا۔ ایک چیز غلط ہے، غصہ کرنا غلط ہے، تو پھر اس کے بدلے کیا کرنا، اس کے بدلے ہنسی مذاق کرنا ہو، یا نرم مزاج ہو، کم از کم نرم مزاج ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی بات کرنے والا ہو۔ آج دیکھو وہی چیز شادی سے پہلے جو رشتہ رہتا نا، یہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کا شادی سے پہلے افیئرس، حالانکہ حرام ہے یہ، لیکن آج اس کو بھی فخر سمجھ رہے۔ اب انہیں شادی سے پہلے کیسے باتاں کرتا، شادی سے پہلے جو افیئر چلتے نا، یہ 12 بجے 1 بجے رات کو کبھی سفر کرنا ہوتا ہے تو دیکھتے نا، وہ نکڑوں پہ، چورستوں پہ اکیلا دیوانے کے جیسا وہ کان میں ہیڈ سیٹ لگا کے باتاں کرتے رہتا، ہائی جانو، ڈارلنگ کیسے ہے، خیریت، بنگارم، کیا کیا تعریفاں نہیں کرتا انہیں، شادی کے بعد کرتا پھر ایسا؟ بولو بھائی، میں پریکٹیکل بات بول رہا ہوں، شاید آپ کو سننے میں نہیں بھائی فیاض بھائی کیا کیا کی بات ہم بول دے رہے، کیا کیا کی نہیں، میں یہ بھی حدیث سے ثابت کرتا ہوں، بیویوں کو کبھی اس طرح نک نیم سے بلائے ہوں، ان کی تعریف کرے ہوں، کبھی ہوا کیا، کتنے گھروں میں ہوا؟ اچھا میرا ایک سوال ہے، میں 100 روپے انعام دیتا ہوں آپ کو، نوجوان خاص طور سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ کو ایک نک نیم سے بلاتے تھے، کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نک نیم سے بلاتے تھے. کیا بولتے تھے؟ عائشہ کی جگہ عائش بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ عائش، عائشو، عائشو، عائش ایک نک نیم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اپنی بیویوں سے محبت کرنے کا طریقہ بتائے. یہ طریقہ معلوم ہمارے کو؟ بیوی کو بولے کبھی ایسا؟ محبت سے بلائے کبھی ایسا؟ اگر ہم لوگ خالی بیویوں کی تعریفیں کریں، بیویوں کو اگر خالی ایسا فون کر کے یا کبھی مذاق میں یا گھر میں آئے جب بھی اس طرح اگر بلائے، جانو، ڈارلنگ، اے میرا دل کا ٹکڑا، کہاں ہے تو، تیرے بغیر دل نہیں لگ رہا، ایسے باتیں کریں گے نا، تم بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جانے سدی چنوج بھاگ کے آتی ہے، سب پیر دباتی جی میں تمہارے بول کے. یہ باتیں ہوتی نہیں ہمارے پاس گئے تو غصے سے جا کے آگے تو ایسے باتیں کرے. سو کہاں سے گھروں میں سکون رہیں گا میرے بھائی؟ یاد رکھو. تو شوہر کا غصہ کرنا اور شوہر کا سخت مزاج ہونا یہ بہت بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح 12ویں چیز بدگمانی اور شک کرنا. سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے. بدگمانی نہ کرے. اپنی بیویوں کے اوپر شک کرنا، جیسا کہ بہت سارے لوگ ہر بات میں شک کرتے. باہر نکلے، کھڑکی کھولے، کس کو دیکھے، کہاں گئے، کیا بات کرے. دیکھو بھئی، ایک ہوتا ہے کہ بالکل آزادانہ طور پر چھوڑ دینا، اور دوسرا ہوتا ہے ہر بات میں شک کرنا. یہ دو چیزیں بھی نہ ہو. بالکل آزادی سے چھوڑ دیے تو انہوں پھر جتنے بھی کیسا ہو رہے نا، بھاگنا، بھگانا، افیئرز، یہ پورے چیزیں شروع ہو جاتی. اگر ہر چیز میں شک کریں پھر تب بھی گھر میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے. یہ دو چیزیں بھی نہ ہو، میانہ روی ہو تو بہرحال بدگمانی اور شک نہ ہو. پھر اسی طرح 11ویں چیز یہ ہے کہ گھروں کی بربادی میں مرد کا شراب پینا اور جوا کھیلنا. جو شرابی ہوتا نا، عورت پسند نہیں کرتی اس کو، مجبوراً زندگی گزار لیتی ہے. آج مجبوری کی زندگیاں ہیں، بہت ساری زندگیاں صرف مجبوری کی ہے. کیسے؟ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں میں آپ کو. شادی کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں بھائی، شادی کے 10 سال کے بعد اگر کوئی یہ بولنے والا کہ بیگم تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، بیگم تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، تمہارے بغیر زندہ نہیں رہتا میں. شادی کے 10 سال بعد بولنے والے کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم ملیں گے. آج کیا ہو رہا؟ ہماری زندگیاں صرف کمپرومائز والی زندگیاں گزار رہے. شادی ہو گئی بھائی، 10 سال ہو گیا، 2 بچے ہیں، مجبوری کو گزارنا پڑتا. انہیں شراب پین دے، انہیں ماریں دے، انہیں گالیاں دیں دے، کیا بھی کریں دے. اب 2 بچے ہو گئے، اب اس کو چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ کیا کروں؟ دوسری شادی تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارے معاشرے میں. اگر طلاق ہو گیا تو پھر کون شادی کرے؟ نہیں ہو سکتا نا. مجبوری کو رو کے دھو کے ظلم سہتے ہوئے انہیں شرابی رہندے، کبابی رہندے، جوا کھیلنے والا رہندے گزارتی. ویسے ہی زندگی گزاری، مجبوری میں گزارتی. لیکن خوشی سے، محبت سے زندگیاں گزارنے والے کتنے لوگ ہیں آج؟ نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے مرد اگر شرابی اور جوا کھیلنے والا ہوتا تو پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح 12ویں چیز غیر عورتوں سے تعلقات. اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اگر تم دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھو گے تو پھر گھر برباد ہو جائے گا. یہ بھی فتنہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے آج، بہت زیادہ. اچھے دیندار سمجھنے والے لوگ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ لیتے. آج یہ موبائل کا زمانہ آ گیا، اینڈرائڈ موبائل، جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ تعلقات. آج عورتیں روتی ہے، کیا کریں فیاض بھائی، میرا شوہر میرے گھر میں آ کے میرے سامنے رہ کے غیر عورتوں سے باتاں کرتا، مذاق کرتا، ان کے ساتھ زنا کرنے کے لیے جاتا. میں جب پوچھتی ہوں تو بولتا رہنا رہے تو رہے، نہیں تو نکل جا، میں ایسا کر لیتا ہوں. مجبوری، کیا کرے بیچاری وہ. کئی عورتیں تو بولتی ہیں جی اگر آپ کو کرنا ہے تو اس عورت سے شادی کر لو لیکن زنا تو مت کرو. بولتا ہے کہ نہیں میری مرضی، میں ایسا پھرتا ہوں. ایک بیوی اپنی ہوتی ہوئی، ارے بھائی اگر کرنا ہے، اگر تیری ضرورت ہے، تیری خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 شادیاں رکھا نا، اجازت دیا نا، کر پھر. لیکن 4 افیئرس رکھتا، شادی نہیں کرتا. تو جہاں افیئرس ہوتے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے. اور ایک فتنہ بہت بڑھ رہا افیئرس میں، وہ ہے اپنی سگی سالی کے ساتھ افیئر. گھر میں سگی سالی کے ساتھ
اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے، بیوی کی بہن کو لے کے بھاگ جاتا، اور دیر ہوتی کیا کرے، بہن کو لے کے بھاگ جا رہا، یا نہیں تو بڑی بھی سالی ہے، اس کا شوہر مر گیا، یا نہیں تو اس کا شوہر سعودی میں رہ رہا، دبئی میں رہ رہا، یا اس کا شوہر طلاق ہو گیا، اب اس کے ساتھ اس کا افیئر، سگی سالیوں کے ساتھ افیئر۔ آج مسلمان اس بہت بڑے فتنے میں موجود ہے۔ اچھا، اس کی غلطی بھی کیا ہے؟ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ اصل پہلی چیز، اسلام ایک نظام دیا، ایک طریقہ دیا، ایک سسٹم دیا، وہ سسٹم کو چھوڑے تو یہ پریشانی آتے۔ کیا ہے بھئی؟ پردے کا سسٹم تھا، سالی کے ساتھ یا بڑی سالی جو بھی ہے اس کے ساتھ ایک پردے کا سسٹم تھا۔ آج کیا کرے؟ اتنی آزادی دے دیے، شادی ہوتے نوجوان سالیاں شادی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اصل میں شادی میں کیسا وہ میک اپ کر لے کے، پردے کا سسٹم رہتا ہمارے شادیوں میں، نہیں بالاں کھلے دار لے کے پردہ کر لے کے، شادی ہونے سے پہلے چینیں مہندی کی رسم بول کے جاتی، نہیں مہندی کی رسم بول کے، شرم نہیں آتی مردوں کو، مرداں بھیجتے، جا 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 سالی ہے تو جا، کیا کر مہندی لگا جا، بھائی جان ہونے والے ابھی ہوا نہیں انہیں بھائی جان، انہیں جاتی مہندی لگانے کے واسطے، جا کے وہ پورا ٹریننگ لے کے جاتی پہلے سے، انگلی کیسا پکڑنا بول کے، ہے نا یاد؟ جن جن کے شادیاں ہوئی ان کو یاد آ رہا ہوں گا، میری بھی پکڑی تھی سالی والی، ہاں بولو بھائی کچھ تو بھی ہو رہا نا، ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے سو بتا تو نہیں بول رہا ہوں نا میں، انگلی پکڑنا، نوجوان بچی کو بھیج دیتا، جا کے انہیں انگلی پکڑ لیتی، ایسا گھچ کے پکڑنا، جا کے پکڑ کے بولتی بھائی جان پیسے دو، گھچ کے پکڑ لے کے بولتی میں نہیں چھوڑتی، کیا بول رہی انہیں؟ میں نہیں چھوڑتی بھائی جان، اب تمہاری انگلی نہیں چھوڑتی، تو کہیں کو نہیں چھوڑتی، اماں شادی کے بعد تیری آپا بولنا اجی تمہارے کو نہیں چھوڑتی بول کے، انہیں بول رہی پہلے میں تمہارے کو نہیں چھوڑتی بول کے، ہو گیا۔ اب شادی سے پہلے اس کی شادی ہونے والی دلہن کی انگلی نہیں چھیا انہیں ابھی تک، دلہن کو تو دکھاتے بھی نہیں اصل میں، ہاں ہم شریف لوگ ہماری بچی کو دکھاتے گی، نہیں دکھانا یہ بھی پرابلم ہے بہت بڑا، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نگاہ دیکھ لو کر لینے والوں کو، اس کو نہیں دکھاتے باقی سب کو دکھاتے، ہمارے پاس یہ پرابلم ہے، کر لینے والے دولہے کو دکھاؤ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا بولتے ہیں نہیں خالی فوٹو دیکھ لے بس، دیکھنے کے واسطے کون جاتے؟ اماں جاتی، باوا جاتے، اس کا بھائی جاتا، خالہ جاتے، خالو جاتے، خالہ کا بیٹا لالو جاتا، سب جاتے لیکن اس کو نہیں دکھاتے انہیں، اس لیے انہیں پہلے کیا کیا کی خواہشاں رکھ لیتا، میری بیوی ایسی رہنا ویسی رہنا، اس کے بالاں ایسے رہنا، اس کے آنکھاں ایسے رہنا، وہ ہیروئنہ کے فوٹاں دیکھ لے کہ امی ایسے رہنا جی، ایسی ہونا جی بولتا، اس کو دکھائے نہیں، انہوں جا کے دیکھ لیے، شادی کر دیے، اس کے بعد بولتا نہیں میں جیسا سوچا انہیں ویسی آئی نہیں، میرے کو نکو بولتا، برباد ہو رہی شادی، اس کتنے شادیاں ٹوٹ جا رہے بھائی، ہو رہا کہ نہیں، طلاق ہو رہی اس کی وجہ سے۔ اچھا کام تو بھی دکھانے کا بھی سسٹم ہے، تو کیا کرتے؟ ادھر دلہن کو لے کے آتے، ادھر دولہے کو لے کے آتے، آپ کمرے میں پورے 10 آدمی آئینوز بیٹھتے ان کو دیکھتے ہوئے، انہیں دیکھ رہی کہ نہیں، کہ انہیں دیکھ رہا کہ انہیں شرم کے مارے تمہیں چہتے میرے کو دیکھے تو میں اس کو کیا دیکھنا بول کے انہیں دیکھتا نہیں بیچارہ، نیچے منڈی ڈال لے کے دیکھ لیا جاؤ بولتا۔ تو اصل میں کیا بول رہا تھا؟ دیکھو اپنے شوہر کا دوسری عورتوں کے ساتھ افیئر، اس میں سالی کے ساتھ افیئر، اب بیگم کو دیکھا نہیں، بیگم کی انگلی پکڑا نہیں ابھی تک، لیکن سالی آ کے پہلے سے پکڑ لی، اس کو دل میں جبیج بیٹھ گیا، ارے سالی اچھی ہے رے میری، ہو گیا۔ اب اس سے بڑا فتنہ جمعہ گیا کو بول کے لے کے جاتے، اس کو رہتا انہیں 8 دن سسرال میں رہتا وہ جمعہ گیا میں، اب سالیاں آنا مذاق کرنا کیا کیا نہیں کرتے، وہ جمعہ گیا میں جس کا افیئر شروع ہو جاتا، جمعہ گیا ہونے سے پہلے بیوی چھوڑ کے سالی کے لے کے بھاگ جاتا، بھاگ گیا خلاص، برباد۔ سالیاں بائک پہ پھرتے، اس کے پارکاں کو گھماتا انہیں، سالی کو بٹھا لے کے، فلماں کو لے کے جاتا سالی کو بٹھا لے کے، کہاں کہاں نہیں جا رہے بھائی آج، اب اس کو لے کے کیوں نہیں بھاگیں گا؟ پھر پہلے بولے بھائی جان جیجو جیجو بول کے گئے، اب انہیں لے کے بھاگ گیا، اس کے بعد روتے، اب گیا کیا کرنا بھائی، یہ سسٹم بڑا خطرناک ہے، یہ ایک غلط سسٹم ہے، اس لیے اب گھر برباد کیوں ہو رہے؟ کیونکہ بیوی اپنے مطلب شوہر کا اپنی بیوی کے علاوہ غیر عورتوں سے تعلقات رکھنے سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کے بعد 13ویں چیز، اپنے گھر میں مرد کا وقت نہیں دینا، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے گھر برباد ہونے کا، وقت نہیں دینا۔
ایک تو کاروبار میں پورا وقت لگایا، ٹھیک ہے کاروبار ختم ہو گیا تو گھر میں تو بیٹھتا نہیں، پھر آنے کے بعد نوکری سے جا کے ہوٹلوں پہ بیٹھتا، نکڑوں پہ بیٹھتا، دوستوں کے پاس چلے آتا۔ کئی گھروں میں ایسا سسٹم کہ بیوی کو پہلے کیسی عورت ہے تو انتظار کر، تیرا شوہر آئے تک انتظار کرنا۔ اب انہیں دوستوں سے پھر کے 12 بجے رات کو آتا کہ 1 بجے رات کو آتا کہ بیچاری اکیلی بھوکی رہنا، انتظار کرتے ہوئے رہنا۔ اگر انہیں بھوک لگ کے کھانا بھی کھا لینا، انہیں کیسی عورت ہے شوہر کو چھوڑ کے کھانا کھا لی بول کے، اور اس کو 2 گالیاں دیتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہمارے پاس شاید 3-4 سال پہلے بھائی میرے سینٹر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کر رہا تھا۔ بڑی پیاری سیرت ہے الحمدللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی میں بیان کر رہا تھا عورتوں کے سامنے۔ ایک عورت بیچاری بوڑھی تھی، 50-60 سال تھے شاید، عورت رو رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سن کے رونا کیوں آیا؟ جب ہماری عورتیں جو تھی جا کے پوچھے تو بیچاری وہ بوڑھی ہونے کے بعد بول رہی تھی، اس عمر میں وہ رو رہی تھی، یہ بول کے رو رہی تھی کہ میرے کو رونا اس لیے آ رہا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے، کتنا بہترین تعلقات تھے، کتنی محبت تھی، لیکن میرے شوہر جو میری ابھی زندگی گزری نا، کبھی زندگی میں میرے کو میرے شوہر کے بازو میں بیٹھ کے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اتنا ظالم شوہر کہ میں پکا کے رکھتی ہوں تو وہ آتا ہے اور اس کے لیے میں جب بستر بچھاتی ہوں، دسترخوان لگاتی ہوں، دسترخوان لگا کے کھانا سالن ڈالنے کے لیے ہاتھ باندھ کے بازو میں ٹھہرنا پڑتا۔ ایک دن بھی میرے شوہر کے بازو میں بیٹھ کے کھانا نصیب نہیں ہوا میرے کو۔ میرے شوہر میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں۔ بھائی بیوی کے ساتھ کھانا نصیب نہیں، بیوی کو نوکرانی سمجھے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ شوہر اپنی بیوی کے لیے وقت نہ دے۔ اور آج ہمارے گھروں میں سسٹم بھی اتنا خطرناک کر کے رکھ دیے، اگر میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے تو بھی عذاب گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوئے رہتے اکثر گھروں میں۔ کون سے CCTV کیمرے؟ ننند کی شکل میں ایک کیمرہ، صحیح بول رہا ہوں، دیور کی شکل میں ایک CCTV کیمرہ۔ اگر کبھی میاں بیوی ایک جگہ بیٹھ کے بات کرے یا کچھ تو بھی کھا رہے تو پہلے ننند بولتی امی کیا ہوا بیٹا؟ بھیا بدل گئے، کیا بدل گئے؟ نہیں، بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، امی ہو گیا دھنگانا، ہو گیا رے، بدل گیا رے۔ اتنے دن اماں بابا کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا۔ ارے کئی کو کرے جی اس کو شادی؟ پھر اکثر گھروں میں کبھی وہ دلہن جاتی نا امی کے پاس، اکثر گھروں کے جھگڑے بول رہا ہوں میں، دلہن گھر کو جانے کے بعد اس کے پلنگ کے نیچے جھاڑو مار کے ایسا نکالتی ساس اندر سے کچھ تو بھی ہوں گا بول کے، بیڈ کے نیچے سے کیا نکالتی معلوم؟ کچرا نکالتی نہیں، ہاں کچرا نکالتی اماں، ساس کچرا نہیں، اسپرائٹ کا باٹل ملتا ہوں گا بول کے نکالتی۔ ایک اسپرائٹ کا باٹل اگر ملا یا ایک آئس کریم کا ڈبہ اگر ملا، ایک پنی بھی ملی، ہاں میرا بیٹا بدل گیا، چوری سے لا کے کھلا رہا، بیگم کو کھلا رہا۔ اب زندگی کیسا رہیں گی بھائی؟ انہیں بیگم کچھ کھلا رہا، نہ کس کو کھلا رہا۔ اب اتنے آنکھیں گھر میں رہیں گے، CCTV کیمرے رہیں گے، گھر برباد نہیں ہوا تو کیا ہوتا بھائی؟ یاد رکھو اس لیے کہ گھروں میں اسی لیے اب وقت کہاں دیں گا انہیں، سارا دن یہ لوگ ہم دیکھتے ہوئے بیٹھے، تو یاد رکھو یہ وقت کا نہ دینا بہت بڑی وجہ ہے گھروں کی بربادی میں۔ پھر اسی طرح 14ویں چیز، اپنی بیویوں کو دینی مجلسوں میں نہ بھیجنا، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ اپنی بیوی کو دین سکھائے نہیں، آج مسجدوں سے روک دیے، ایک تو عورتوں کو آنے نہیں دیتے مسجدوں میں۔ اب پھر ٹھیک ہے انہیں مرد کم از کم جمعہ کو تو بھی آ کے ایک بیان سن لیتا، اب عورت کہاں سے سیکھنا؟ بولو میرے کو، دین کہاں سیکھنا؟ عورت ہے اس کے لیے کوئی انتظام ہے؟ نہیں ہے، جمعہ کا بیان بھی نہیں سنی تو پھر کہاں سیکھی دین؟ اس کو معلوم بھی نہیں ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، صبر کیسے کرنا نہیں معلوم، مشکل ہے تو کیسا رہنا نہیں معلوم، شکر کیسا کرنا نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم اس کو بیچاری۔ تم دین سے دور رکھے، انہیں جاہل بن گئی۔ اب
ہر بات کو پھر انہیں لڑائیاں جھگڑا کرنے کے لیے انہیں شروع ہو جاتی. تو اپنی بیوی کو دین کی مجلس سے، دین سیکھنے سے دور رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مرد کو سیکھو نہیں بولے، ہر مرد اور عورت پر فرض ہے علم کا سیکھنا بولے. اس لیے عورتوں کو دین کا علم سکھاؤ میرے بھائی، دینی مجلسوں میں بھیجو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 15ویں چیز، مرد کا کام نہیں کر کے بیکار میں پھرنا. گھر کی بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ مرد کا کام نہیں کرنا. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے شادی کر کے دے دیا ہوگا، انہیں کام ہی نہیں کرتا، خالص پھرتے رہتا. اب کتنے دن بھائی، کتنے دن بوڑھا سسر کام کرے گا، گھر چلائے گا، انہیں خالص پھرتا آوارہ. اس لیے دیکھتے کچھ لوگوں کو شادیاں میں اگر ان کو بلائے نا، بھوکے رہتے شادیاں کے دعوتیں کب آتے کی. اگر کسی کا کارڈ آیا شادی کا 8 دن پہلے پہنچ جاتا، انہیں جوہروں کو بچوں کو سب کو لے کے بیٹھ جاتا 8 دن پہلے. اس کو کچھ کام ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں، وہاں گئے تو 8 دن پھکٹ میں کھانا ملتا بول کے بیٹھ جاتا. اور شادی کے بعد 8 دن وہاں سے ہٹتا نہیں. میتوں میں بھی جاتا تو مر گئے تو مردے کے گھر میں 10ویں کا کھانا کھائے تک نہیں نکلتے لوگ، ہے کہ نہیں. کام ہی نہیں ہے اس کو، کیا یہاں پھکٹ میں کھانا مل رہا ہوگا. آئے سن کو گئے سن کو کھا لیا تھا، چائے کے کھٹوریاں دھو لیتے ہوئے رہے تو ہو گیا، پھکٹ میں کھانا مل رہا. یاد رکھو میرے، مرد اگر کام نہیں کرا تو پھر وہاں پر طلاق ہوتی، وہاں پر گھر برباد ہو جاتا ہے، یاد رکھو. پھر اسی طرح 16ویں چیز یہ ہے بیوی کو چھوڑ کر دور رہنا، جس کی وجہ سے آج گھر برباد ہو رہے. دور رہنے کا مطلب شادی ہوئی دبئی میں تھا، سعودی میں تھا، 1 مہینے کی چھٹی پہ آیا، 1 مہینہ چھٹی شادی کر لے کے گیا، پھر 2 سال تک 2 سال کو 1 مرتبہ آتے، سال میں 1 مرتبہ آ کے خالی 15 دن رہ کے جاتے، 1 مہینہ رہ کے جاتے. تم اگر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر سال 2 سال اگر دور رہے، آج آپ جتنے بھی زنا کے کیسز، بھاگنے بھگانے کے کیسز سن رہے، اس کی اہم وجہ یہی ہے. شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر شادی کے بعد اگر چلے گیا تو وہ بیوی کیا کرے گی؟ وہ عورت، اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں جب انسان بالغ ہوتا ہے، مرد کے لیے عورت ضرورت ہے، عورت کے لیے مرد کی ضرورت ہے، اس کی فطرت ہے بھائی، شہوت ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ خواہش رکھا، اس کی خواہش اگر حلال طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو وہ حرام طریقے سے پوری کرے گی. پھر بیویوں کو چھوڑ کے سالہ سال جو دور رہتے ہیں، وہیں پر آج 2 3 بچے والے دوسروں کے ساتھ افیئر کر کے بھاگ جا رہے. گیا انہیں سعودی میں رہتا ہے، نہیں بھاگ جاتی دوسرے کے ساتھ، دیور کے ساتھ بھاگ جاتی. آج ایسے حالات ہے. ایک 8 دن پہلے کا واقعہ ہے، 3 بچے والی ماں، انٹر پڑھتے سو بچہ، رشتہ کیا ہے معلوم ہے؟ سگی مامی، بچہ انٹر پڑھنے والا، سگی مامی 3 بچے والی، بول رہا کہ میں اس کو شادی کر لیتا ہوں. ماموں ہے زندہ، بول رہا کہ میرے کیوں نہیں ہونا. عورت بھی بول رہی میں اس کو چھوڑ دیتی، اس کو شادی کر لیتی. بول رہی کیوں ہو رہی ہے؟ آج رشتہ نہیں دیکھ رہے، ناتا نہیں دیکھ رہے، عمر نہیں دیکھ رہے. کیوں؟ سارا دن وہ موبائلاں دیکھ رہے، شہوت پوری ذہن میں بھر کے ہے، گندی سوچ، گندے ارادے، پردے کا سسٹم نہیں ہے. انہیں شادی کر لے کے 1 مہینہ بھی نہیں رہا، انہیں چھوڑ کے چلے گیا. انہیں کیا کرنا، اکیلی بیچاری، انہیں دیکھ لیتی کون سا بھی راستہ دوسرا، پھر دیور کی شکل میں، جیٹ کی شکل میں، پڑوسی کی شکل میں کچھ بھی مل گیا تو اس کے ساتھ زنا کرتی، بھاگ جاتی. آج یہ حالات ہو رہے، گھر برباد ہو رہے اس کی وجہ سے. افیئرز، تعلقات، زناکاری، بدکاری. تو اس لیے گھروں کی بربادی میں بڑی اہم وجہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دور رہنا. میرے بھائی اب یہاں پر حل کیا ہے؟ پھر بہت سارے لوگ بولتے مول صاحب پھر کیا کرنا، ہمارے کیوں قرضے ہیں، ہم یہ ہے فلاں ہیں. دیکھو بھائی، اگر تم غریب ہے، فقیر ہے، قرضوں میں ہے، سب کچھ ہے، اپنی بیگم کو یہ گھر کے حالات بتا کے اس سے اجازت لو. اگر بیگم بولی کہ ٹھیک ہے میں اپنی عزت کی حفاظت کروں گی، جلدی سے وہ قرضے ختم کر لے کے آ جاؤ. بیگم اجازت دیے تو تم جا سکتے. اگر بیگم اجازت نہیں دی کہ وہ سالہ سال دور چھوڑ کے رہے اور وہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو اپنی بیگم کو چھوڑ کے تم سعودی دبئی کمانے کے لیے نہیں جا سکتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مہینے کے بعد جہاد میں گئے، سن کو واپس بلائے، جہاد میں گئے سن کو. عورت 4 مہینے سے زیادہ مرد کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتی. واپس آؤ اپنی بیویوں کے پاس، بول کے قانون لگا دیا، ہم سالہ سال چھوڑ کے جائیں گے. گھر برباد ہوتے میرے بھائی. اس لیے تو بھائی یار، یہ مرد کے 16 غلطیاں بتایا میں گھر کے بربادی میں. اب عورت کی کیا غلطیاں ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ وہ بھی تمہارے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز، عورت
کی غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ عورت اگر دین سے دور رہی، یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ عورت سونے چاندی سے لدی ہوئی ہو لیکن دینی علم سے دور ہو تو وہ کنگال ہے، وہ بیکار ہے۔ پھر اب جس عورت کے پاس صبر کیا ہے، صبر کی فضیلت کیا ہے نہیں معلوم، غیبت کرنے کا نقصان کیا ہے نہیں معلوم، تکبر کرنے کا نقصان کیا ہے نہیں معلوم، فخر کرنے کا نقصان کیا ہے نہیں معلوم، چغلیاں کرنے کا نقصان کیا ہے نہیں معلوم، شوہر کی خدمت نہیں کرنے کا نقصان کیا ہے نہیں معلوم، شوہر کی عزت کرنا نہیں معلوم، تو وہ پھر عورت گھر کیسے سنبھالے گی؟ تو یاد رکھو، عورت کا دینی علم سے دور رہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے گھر کی بربادی میں۔ اب دوسری چیز، زبان درازی۔ زبان دراز عورت اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے، بس یاد رکھو۔ جس کی زبان خینچی کی طرح چلتی ہو وہ گھر کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 طرح کے لوگ بدترین ہیں، بدترین لوگ ہیں 3 طرح کے، ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی موجودگی میں اپنی زبان کو خینچی کی طرح چلاتی ہے، یہ بدترین عورت بولے ہمارے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ بدترین عورت کی نشانی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے زبان چلاتی ہو۔ آج پہلے سے ٹریننگ دے کے بھیجتے بچیوں کو ماں باپ، بیٹا کیا کرنے کا ہے، کیا تیرے کو ہم اس لیے پڑھا رہے کیونکہ تو اپنے پیروں پہ ٹھہرنا بیٹا۔ یہ بہت غلط میسج جا رہا بھائی، غلط میسج۔ دوسرا کیا بولتے، بیٹا دیکھ لیں گے، ذرا کچھ بھی ہوا نا خالی ایک میسج کر دے۔ کیوں؟ اپنے کو معلوم ہے سو ہے نا، کون؟ پولیس والا اپنا 6، پولیٹیکل لیڈر اپنا 6، سب اپنے 6، بیٹا دیکھ لیں گے، ذرا کچھ بھی بولا نا خالی ایک فون کر دے سیدھا آ جا۔ اب انہیں یہ پورا ٹریننگ لے کے گئی، تیرے بھائیاں ایسے، تیرا باپ ایسا، باپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، بھائیوں کے پاس پولیٹیکل پاور کی کمی نہیں ہے، اس کے بعد تیرے کو ایجوکیشن بھی جو دی ہے، کئی کو تیرے پیراں پہ تو ٹھہرنا، تیرے پیراں پہ تو ٹھہرنا بولے تو کیا؟ کل کے دن کچھ بھی جھگڑا ہوا خاموش نکل کے آ جانا، تیرا تو جاب کر لے سکتی، کما لے سکتی، تیرے کو کیا ضرورت شوہر کی؟ جب یہ اس کا ذہن بھر گیا، انہیں شوہر کی خدمت کر کے رہتی، انہیں شوہر کے بات مان کے رہتی، انہیں گھر چلا سکتی؟ نہیں چلا سکتی۔ ذرا کچھ بھی ہوا زبان درازی ایسا کیسا بول رہے معلوم ہے کیا جی؟ میرے خواہشات پوری کرنے کا اگر تمہارے کو نہیں ہے، میرے خرچے سنبھالنے کا اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو کئی کو کر لیے؟ تمہارے سے اچھا تو میرے بابا کھلاتے تھے میرے کو۔ کیسے کیسے باتاں کر رہے؟ شوہر کے سامنے زبان دراز جو عورت ہے وہ بدترین عورت ہے، اور یہ گھروں کو نہیں سنبھال سکتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، یاد رکھو۔ تو یاد رکھو یہاں پر اپنے شوہر کے سامنے ہر عورت کے لیے میرے بھائی، اور یہ کبھی نہیں سوچنا عورت کہ جاتے پورا ٹریننگ لے کے شوہر کو مٹھی میں کیسا کر لینا، بات کو بات کیسا دے دینا، ساس کے سامنے کیسا بات چلانا، زبان چلانا، یہ سب اگر ٹریننگ لے کے گئے، یہ تم خود اپنی زندگی کو برباد کر لے رہے ہیں۔ آج حالات کتنے برے ہیں۔ ایک مثال ہے، یاد آئی تو کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں میرے بھائی، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ شادی ہوتے اور بدعقیدہ لوگ جو ہے نا کیا کرتے معلوم ہے؟ شادی ہوتے ذرا کچھ بھی ہوا کہ پیر صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، تعویذاں بنانے والے کے پاس سیدھا چلے جاتے۔ کیا؟ پیر صاحب میری ساس بڑی خطرناک ہے، اس کا منہ بند کرانا، کیا دیتے کہ دیو، ساس کا منہ بند کرانا، شوہر کا ہاتھ بند کرانا، اس کا یہ بند کرانا، اس کا وہ بند کرانا، سب تعویذ دو، دوا دو، کچھ تو بھی دو۔ ایک عورت ایسا گئی کہتے ایک پیر کے پاس، میرے شوہر کے ساتھ بہت جھگڑے ہو رہے میرے کو، پیر صاحب کچھ تو بھی دو۔ اب ان کو بھی معلوم ہے کس کو کیسا گھمانا، کہ کدھر سے پیسے ہونا ہمارے۔ انہوں نے سوچے کہتے اچھا ٹھیک ہے، ادھر آ، باٹل لے کے آ، باٹل میں پانی لے کے آ۔ ٹھیک ہے، ہاں باٹل میں پانی لے کے آئے، باٹل نکال کے ایسا ڈھکن نکال کے پیر کچھ تو بھی پڑے سر کا کر کے پڑھ کے اف بول کے پھونک دیا کچھ تو بھی پانی میں پھونک کے، دیکھ دعا پڑھ دیا، یہ باٹل لے کے جا،
جب بھی تیرے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوتا، تیرا شوہر غصہ کرتا، ہلو جانا فریج میں سے نکالنا، یہ باٹل کھول کے منہ میں پانی لینا، نگلنا نہیں، خالی آ کے ٹھہر جانا اس کے سامنے. یہ ہے جا پاورفل دعا. اب انہیں ہاں پیر صاحب دے دیے، 1000 روپے لے لیے، مگر سیدھا جا کے رکھ لی باٹل چھپا کے. شوہر آیا، جب کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں غصہ ہوا، جھگڑا ہوا، اونچی آواز میں بات کر، ہلو جاری، خالی منہ میں پانی لے کے ٹھہر جاری ہوگا. 8 دن ہوا، جھگڑا ختم ہو گیا. ارے کیا دعا دی ہے بھائی، اللہ بہترین دوا دی ہے، دیکھو کہ پھونک کے دیا ہمارے شوہر بول کے. اب خاموش بھی کہاں بیٹھتے، جا کے سہیلی کو بولے کہتے جا جا تو بھی جا پیر صاحب کے پاس، میرے گھر میں جھگڑا ختم ہو گیا، جاؤ. کیا ہوا بولے تو انہیں بولے دیکھ خالی ایسا دعا پڑھ کے دیے، وہ خالی منہ میں رہ کے ٹھہر جاری ہوگا، میں جھگڑا ختم ہوگا 8 دن میں. انہیں بولی دیوانی، تیرا شوہر پکارے جب تو خاموش بیٹھتی تھی پہلے، انہیں ایک بات بولے تو 2 سناتی تھی، اس کو اور غصہ آتا تھا، انہیں اور 1-2 بولتا تھا، جھگڑا بڑھتا تھا. اب تو منہ میں پانی لے کے ٹھہری، منہ میں سے آواز ہی نہیں نکال رہی. انہیں پاگل کی کہیں کو پکاریں گا، انہیں تیرے طرف سے جواب ہی نہیں آ رہا تو 8 دن پکارا، خاموش بیٹھا. عورت اگر شوہر غصے سے آ کے کچھ بولا، وہ ٹائم پہ انہیں اگر جواب نہیں دیتی تو جھگڑا بڑھتا کیا؟ نہیں بڑھتا. چھوٹا فارمولا. لیکن ہمارے عورت، ہاں میں کیا کم کھائی گی، میرے بابا کے گھر کو ڈیلی گوشت کھا کے آئے، سنے میں اللہ میرے کو بھی زبان دیا، برابر جواب دیتی میں تمہارے کو. اب تم ایسا جواب آن دیے تو جھگڑا بڑھتا، پھر گھر ستیہ ناش ہو جاتا. دیکھتے نا کچھ عورتوں کو پولیس اسٹیشن میں، مہیلا منڈل میں بھی جاتے نا، بھاگ بھاگ کے آتی ہے، ایسا پکار کے آتی، پکار کے آتی. بہت خطرناک چیز ہے. شوہر کے سامنے زبان دراز عورت گھر کو نہیں سنبھال سکتی. شوہر غصے سے بولا، تھوڑی دیر کے لیے مان جاؤ نا بھائی، صبر کر لو نا، کیا ہو رہا، تمہارا گھر ہے، وہ تمہارا ہی شوہر ہے. تم شوہر کے سامنے جیتنا چاہتے. آج کیا ہوا اصل میں جیتنا، شوہر کے سامنے جیتنے کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنے شوہر کو ہرانا چاہ رہے. تمہارا اپنا ہار جائے تو تمہاری کو خوشی ہو رہی، اس پر تمہارے بچوں کے شوہر کو تم ہرانا چاہ رہے، اپنی زبان درازی کی وجہ سے تم جیتنا چاہ رہے. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو یاد رکھو، زبان دراز نہ ہو عورت. ٹھیک ہے، یہ شوہر عورت کی غلطیوں میں سے دوسری غلطی ہے. تیسری چیز، اپنے شوہر کی گلے شکوے نہ کرے. گلے شکوے کیسے؟ گلے شکوے شوہر کے سامنے تو ٹھیک ہے، کچھ تو بھی اچھی بات ہے، لیکن شوہر سامنے نہیں ہے تو اس کے خلاف بڑے خطرناک باتیں کرتے. بھائی کچھ عورتیں ایسی ہوتی، سامنے کچھ بھی نہیں بولتی ڈر کی وجہ سے. کیوں؟ انہیں بھی ظالم رہتا، انہیں بھی بہت گالیاں دیتا، یہ کرتا وہ کرتا نا. یہ عورتیں سامنے تو ڈرتے، لیکن انہیں جاتے ایسے باتیں بولتے نا، انہوں بھی آرے تورے سے نیچے نہیں اترتے. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے، ارے تورے سے نہیں نیچے اترتے، اس سے بھی خطرناک باتیں بولتے. بلکہ اپنے بچوں کو سکھاتے، چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہیں نا، ان کو بولتے، ارے بابا، انہیں ہے نا کون؟ تیرا بابا. ارے واہ، تیرا بابا بڑا خطرناک رے، انہیں بہت ظلم کرا رے. تیری شکل دیکھ کے ہوں رے میں آج تک، نہیں تو نہیں پیدا ہوتا تو کب کی چھوڑ دیتی تھی اس کو. بابا کے خلاف بچوں کو سکھاتے وہاں پورا. ابھی کچھ باتیں نکلتے ان کے، میں مسجد میں بیٹھ کے وہ باتیں نہیں بول سکتا، اتنے خطرناک رہتے. تم تو خالی آگے تو کیا بول کے چھوڑتے، مگر ان آرے تورے نے اس سے بھی زیادہ خطرناک باتیں بولتے انہوں. یاد رکھو. تو عورت اگر گلے شکوے کری تو پھر یہ گھر کو برباد کرنے والی عورت ہے. تو یاد رکھو، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اپنے شوہر کے راز فاش کرنا، پھر اسی طرح اپنے شوہر کے راز فاش کرنے کے ساتھ ساتھ مائکے والوں کو سنانا اور ان کے اشاروں پہ چلنا، یہ گھروں کی بربادی کی بڑی اہم وجہ ہے. یہ جو میں باتیں بول رہا ہوں نا، یہ پورے میاں بیوی کے جھگڑوں کے پورے کاؤنسلنگ کرنے والے کاؤنسلنگ جب کرتے، تب جا کے پھر جو ان کی زندگیاں بنتے، ان کے سامنے آئے سو یہ پورے مسئلے ہیں. اصل میں یہ مسئلوں کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور کاؤنسلنگ کرنے والے بھی نہیں ہیں آج. گلے شکوے اپنے ماں باپ کے سامنے شوہر کے بارے میں بولنا اور ان کے
اشاروں پہ چلنا. ذرا کچھ آج تو یہ موبائل ہوگا, یہ اتنا خطرناک فتنہ بن گیا بھائی موبائل. استعمال اس کا صحیح کرے تو اچھا ہے, لیکن اس کا غلط استعمال کرنے والے بہت ہیں. آج یہ موبائل کی وجہ سے طلاق ہو رہے, آج موبائل کی وجہ سے. کیسا؟ شوہر بولا نہیں بیگم میں تمہارے کو موبائل نہیں دیتا ہوں, بڑا موبائل اینڈرائڈ موبائل, یہ بڑا فتنہ ہے, میں تمہارے کو نہیں دیتا, ضرورت ہے چھوٹا موبائل دیتا, یا نہیں تو میں آنے کے بعد جو ہے نا یہ موبائل دیکھ لینا جو بھی ہے ایسا. اگر کبھی شوہر بولا تو کیا بولتے بیگم؟ تم نہیں دیے تو میرے باوا کا چلا لیتی. بولتے کہ نہیں بولتے؟ تم نہیں دلائے تو میرے باوا کے پاس سے لا لیتی, لیکن میرے کو اینڈرائڈ موبائل ہونا چھونا. کیا ہونا بھائی؟ اس سے کیا کرتے روزانہ پوری رپورٹنگ آج کیا کیا ہوا ہر چیز سنا دیتی اپنی امی کو فون کر کے. ڈیلی بات, آج امی کو فون, اس کے بعد بڑی آپا کو فون, اس کے بعد چھوٹے آپا کو فون, اس کے بعد خالہ کو فون. پورے باتیں کیا کھائے کی کھائے, کیا پکائے یہ پکائے, کیا پہنے وہ پہنے, کئی کو اماں یہ پورے گھر میں کیا چلا پورا. اب وہاں سے رپورٹنگ پورا. اب ذرا کبھی اگر شوہر غصے میں کچھ بات بولا, کبھی ہاتھ اٹھایا, سیدھا ہمارے انہوں نے کیا, آج غصہ کرے میرے کو, ارے ایسا غصہ کرے کیسا بھان, تو آج خاموش بیٹھی نا, کل کے دن آج زبان اٹھائے, کل کے دن ہاتھ اٹھاتے, دیکھ میں تیرے بھائی جان کو کیسا کنٹرول میں رکھی, ویسا رکھنا تیرے کو. انہیں سکھاتی بڑی آپا پورا, پوری رپورٹنگ وہاں سے. عورت میری بہنیں سن رہی ہے, میری باتوں سے ناراض نہ ہو میری بہنیں, میرے کو نہ آپ سے دشمنی ہے نہ میرے بھائیوں سے دشمنی ہے. میں تو ہمارے مسلمان ایک درد سے بول رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان جو روڑاں پہ, پولیس اسٹیشنوں پہ, مہیلا منڈلوں پہ کورٹ کے چکراں کاٹتے ہوئے جذباتی فیصلے لے کے جو رو رہے نا, کال کر کے رو رہے. آج کتنے جذبات میں, حیدرآباد میں 5 لاکھ عورتیں ہیں, خالی حیدرآباد میں 5 لاکھ ایسی عورتیں ہیں, یا تو ان کا نکاح نہیں ہوا, یا نہیں تو نکاح ہو کے ٹوٹ گیا, یا نہیں تو کورٹ میں کیس چل رہا, بغیر شوہر کے جو عورتیں ہیں. 5 لاکھ عورتیں خالی حیدرآباد میں بغیر شوہر کے. رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ. اور آپ کیا بول رہی معلوم ہے؟ رو رہی. میں ڈائریکٹ سنا, میں فون کر کے عورتوں سے جو باتیں کر رہے تھے ڈائریکٹ سنا. میں کیا بول رہے, مول صاحب غلطی سے کون سا کی, جب جذبات میں آ کے کورٹ میں کیس ڈالیے, 6 سال ہوا لٹک رہے, 6 سال ہوا, آج تک کورٹ کا نہ فیصلہ آیا, نہ میں شادی کر سک رہی نہ میرے شوہر شادی کر سک رہا. شادی ہو کے کتنے سال رہے اماں؟ 1 مہینہ تھے, 2 مہینے تھے, وہ تچ مہینہ 2 مہینہ نہیں ہوا, جھگڑا کر لے کے کورٹ میں گئے, 6 سال لٹک رہے بھائی. رو رہے, زندگی بھر رو رو کے مرتے ہیں. کیوں؟ تھوڑا صبر نہیں تھا تمہارے پاس, جذبات میں فیصلے کر لیے, جذبات میں جھگڑے کر لیے, جا کے زندگیاں برباد کر لے رہے, رو رو کے مر رہے. آج وہ نہیں ہونا بولے تو یہ طریقے اپناؤ. اپنی ماں باپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر عورت سمجھدار ہوتی نا, میں بول رہا ہوں میری بہن, تھوڑا سا آپ سمجھداری اختیار کرتے, تمہارے گھر کے پورے مسئلے تم اکیلے ہینڈل کر سکتے. تم اکیلے, لڑکی اکیلی ہینڈل کر لے سکتی بس, اگر عورت سمجھدار ہو. اس کی ماں کو, اس کے باپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر عورت سمجھدار ہو. جیسے میں بول رہا ہوں, شادی کے بعد کی زندگی, ساس کے ساتھ کیسا رہنا, سسر کے ساتھ کیسا رہنا, دیورانی ہے تو اس کے ساتھ کیسا رہنا, شوہر کے ساتھ کیسا رہنا, کیسے بات کرنا, کون سے معاملات کو, کس کے مزاج کو کیسے سمجھنا, کس کی ضرورت کیا ہے, یہ تمام چیزیں اگر انہیں شادی سے پہلے سیکھ لیتی نا, تو اس کو شادی کے بعد اپنی ماں کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جتنے بھی ماں باپ ہیں اپنے بچیوں کے, میرے بھائی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, اور انشاءاللہ یہ تعلیم دوں گا بھی میں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. یاد رکھو, جس ماں باپ کی بچی شادی کر کے آپ بھیج دیے, جو بچی یہ بولے کہ ابا کوئی ٹینشن نہیں, ابا الحمدللہ اچھی ہوں, یہ بات بولے تو تمہارے کو سکون دکھتا, یا نہیں تو ہر 15 دن کے بعد شکایت کرے تو سکون رہتا بھائی. پہلی بات نا, امی کوئی بات نہیں الحمدللہ میں ہینڈل کر لیتی, میرے کو معلوم ہے شوہر کے ساتھ کیسا کرنا, ان کا مزاج کیسا ہے, ساس کا مزاج کیسا ہے, سب کا مزاج سمجھ گئی, کس کو کیا ہونا, کس کو کیسا رکھنا معلوم ہے, بس خلاص. اور میاں بیوی کا جھگڑا یہ اگر 4 دیواری کے اندر, 4 دیواری صرف آپ کے بیڈ روم میں حل ہوتا, آپ کے جھگڑے آپ کے بیڈ روم میں, صرف 4 دیواری سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. اگر بیوی سمجھدار ہو تو
سمجھداری میں ایک چیز بڑی اہم یاد ہے تو بول رہا ہوں میں آپ کو، عورت اگر 2 الفاظ یاد رکھ لے، صرف 2 لفظ بول رہا ہوں، الفاظ کیا؟ سوری اور تھینکس. کیا بول رہا ہوں بھائی؟ اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ. سوری معاف کرو، تھینکس شکر کرو. یہ 2 الفاظ ایسے ہیں اس کی زندگی کے 50% لڑائیوں کو ختم کر دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں 90% لڑائیوں کو ختم کر دیتی. بس ٹھیک ہے تمہارے شوہر کی غلطی تھی، ہوں گی غلطی اس کی تھی، غصے میں آیا بول دیا، غصے سے کچھ، وہ ٹائم پہ تم بولو سمجھداری سے ٹھیک ہے جی سوری معاف کر دو جی، ٹھیک ہے میری غلطی. اب اس کے بعد کوئی بات نکالتا شوہر کی زبان سے، کوئی بات نکلتی؟ پریکٹیکل بات بول رہا ہوں میں. شوہر غصے سے بولا اس کی غلطی ہے، عورت کی غلطی نہیں ہے. پھر بھی اگر عورت سمجھدار ہو، میرے کو گھر برباد کرنا نہیں ہے، میرے کو لڑائی بڑھانا نہیں ہے، میرے کو میری امی کو بولنا نہیں ہے، میرے بابا کو بولنے کا نہیں ہے، وہ ٹائم پہ جب شوہر غصہ کرا وہ ٹائم پہ بولے اجی ٹھیک ہے جی اللہ کے لیے معاف کرو میری غلطی ہے، یہ بات اگر بیوی بول دی، اب اس کے بعد کیا شوہر ہاتھ اٹھاتا؟ نہیں اٹھا سکتا. شوہر گالی دیتا؟ نہیں دیتا. لیکن آج یہ نہیں ہے. سوری میں کہیں کو بولنا سوری، میری کیا غلطی ہے، تم ہی شروع کرے پہلے، تم ہی پہلے ایسا بولے، تم کہیں کو بولے. انہیں ایک بولے تو انہوں 10 تمہارے غلطیاں 10 نکال کے بتا رہے آج. عورتاں تم ہی ایسا کرے، تم ہی ایسا کرے، تم ہی ایسا کرے. یہ ضرورت کیا ہے بھائی؟ شوہر کے دلوں کو جیتنے کا طریقہ سوری اور تھینکس، شکریہ، شکر ادا کرے. مرد بھی شکریہ ادا کرے، تھینکس بولے، عورت بھی بولے. لیکن عورت کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اگر وہ یہ 2 چیزوں کا صحیح استعمال کرے تو میرے بھائی گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاتے. تو بہرحال اس کے بعد شوہر کے بیوی کی غلطیوں میں سے ایک غلطی، بیوی بھی بدگمانی اور منفی سوچ اگر رکھے تو یہ بھی گھروں کو برباد کرنے والی چیز ہے. بدگمانی اور منفی سوچ کیا ہے؟ منفی سوچ بولے تو اگر شوہر اپنی بہن کے ساتھ بات کر رہا، شوہر اگر اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہا. آج ایسی عورتیں ہیں شادی کے بعد اس کی سگی ماں سے، سگی بہنوں سے بات کرنے نہیں دیتے، ملنے نہیں دیتے. آج عورتیں بہنوں کے پاس گئے تو کیا لے کے جا رہے کی ہو رہا نا بھائی، بہنوں کو کیا دے رہے کی، نہیں تو اس کی بہن میرے خلاف کیا سکھا رہی کی، اس کی اماں کیا سکھا رہی کی میرے خلاف. یہ منفی سوچ ہے. شادی ہوتے کیسا تو بھی لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، کچھ تو بھی کرنا، شوہر کو لے کے الگ ہو جانا، یہ سوچ بھر لے کے آ رہے دماغ میں. کچھ بھی ہوں دے شوہر کو لینا، الگ ہونا. الگ ہوتے اب اس کو اس کی امی کے ساتھ نہیں ملنے دیتے، اس کی سگی بہن کے ساتھ نہیں ملنے دیتے. کتنی خطرناک سوچ ہے بھائی. اب اکثر لوگ تو یہ بول رہے نوجوان ہمارے پڑھے لکھے کیا ذرا علم حاصل کرے کہ نہیں کی، ہاؤ قرآن و سنت میں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا بول کے کہاں تو بھی نہیں ہے. قرآن و سنت میں نہیں ہے ساس کی خدمت کرنا بول کے میں نہیں کرتی. جاؤ کون کرنا جی؟ تمہارے امی کو. میں نہیں کرتی. جاؤ. بیچاری بوڑھی ہے، پلنگ پہ گری، پیشاب کر لے رہی، ضعیف ہو گئی، اس کو خدمت نہیں کرتے. نہیں ہے قرآن و سنت میں بولتے. ٹھیک ہے بھائی قرآن و سنت میں ساس کی خدمت کرنا بول کے نہیں ہے، لیکن اخلاق بھی کوئی چیز ہے نا. اسلام میں اخلاق بھی تو ہے نا. کیسے اخلاق ہے؟ پیاس سے کتے کو پانی پلائے سو زانی عورت کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاسا کتا پیاس سے تڑپ رہا، اس کو پانی دینے سے زانی بدکار عورت جنت میں گئی. تمہاری بوڑھی ساس کی خدمت کرنے سے اللہ تمہارے کو جنت نہیں دیتا؟ کہاں ہے پھر ہمارے اخلاق؟ بولتے نا میرا شوہر ہیرا، لیکن وہ بڈھی کمینی ہے. آج عورتوں کی بات آئیں گے تو یہ ہیرا جو شوہر ملا کہاں سے ملا؟ ہیرا آسمان سے ٹپکا؟ وہی تمہارے ساس کا ہے نا بیٹا. ہیرا کہاں سے آیا؟ وہی بوڑھی ساس کا ہے نا. کیوں پھر اس کی خدمت نہیں کرتے؟ کیوں اس کے لیے ایک 3 ٹائم کا کھانا نہیں بنا کے دے سکتے؟ بیچاری بیمار ہو گئے تو ہاتھ پکڑ کے اس کو حمام نہیں لے جا سکتے آپ؟ ایسے ظالم بن کے بیٹھے کہ نہیں جانا. انہیں کیا کرنا؟ پھر انہیں کاروبار کرنا، دکان
संभालना, उन्हें मेहनत करना, पैसे कमाना, या नहीं तो सारा दिन उसकी माँ की खिदमत करना, क्या करना भाई उन्हें? तो याद रखो ये जुल्म नहीं कर सकते, औरतें खास तौर से ये जुल्म नहीं कर सकते, याद रखो। तो क्या बोल रहा था मैं कि अपने शोहर के ताल्लुक से बदगुमानी ना रखो, मनफी सोच ना रखो, अच्छे अखलाक के साथ रहो, ठीक है। फिर उसके बाद नाफरमानी और मनमानी, अपने शोहर की नाफरमानी मनमानी, क्यों? औरत अगर नाफरमान बन जाए किसी मर्द के लिए, उससे बड़ा आज़ाब कुछ भी नहीं हो सकता उसको, बहुत बड़ा आज़ाब उसकी बीवी नाफरमान बने। मैं नहीं सुनती तुम्हारी बात, मैं मानती नहीं, उन्हें बोलता नहीं जाना बेगम, नहीं मैं जाती, बेगम आओ, नहीं मैं नहीं आती, अभी 4 दिन रहती। आज मसला कहाँ से शुरू होता? शादी होने के बाद अम्मी के पास जाना, सबसे बड़ा झगड़ा यहाँ शुरू होता। अब इसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ज़िंदगी गुजारना भाई। ऐसा भी नहीं होना शोहर ये नहीं बोलना नहीं शादी कर लिए ना, हमारे पास बोलते ना जहाँ पर डोली गई वहीं से डोला निकलना, नहीं कि कौन बोले भाई, बना के रख लिया। अब उन्होंने वहाँ पर जुल्म, यहाँ से डोला निकलना कहते, अब तू मारे तो भी हैंज रहती, मरे तो भी हैंज रहती, ऐसा भी नहीं है। और एक दूसरी तरफ क्या है, नहीं शादी हुई ना 15 दिन अम्मी के पास, 15 दिन तुम्हारे पास। अब जिंदगी के आधे दिन तुम्हारे अम्मी के पास ही रहना है, तो यहाँ कहीं क्यों शादी कर लिए? फिर शादी हुई सो हर 8 दिन को अम्मी आधा रे, अम्मी के पास जाती, अम्मी के पास जाती। खालेरी बहन की शादी है, फूफेरी बहन की शादी है, ताया बाहर जा रहे, मामू बाहर से आ रहे, इसका रस्म है, उसका छिल्ला है, इसकी छट्टी है, हर 8 दिन को छोड़ के आओ। अब यहाँ अम्मा बोलती क्या रे बाबा 8 दिन को एक बार उसको वहीं रखने का है, तो कहीं को शादी कर ली रे बोल के। अम्मा किसकी बात सुनना भाई? ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ी गलती है। ये ज़रूरत है, गए देख लिए, 1 दिन रहे 2 दिन रहे, कुछ तो भी ज़रूरी काम से, ये अलग बात है। लेकिन 8 दिन वहाँ 8 दिन यहाँ रहती है, कौन सा तरीक़ा है भाई? मनमानी नाफरमानी। शोहर बोल रहा आओ बेगम मैं नहीं आती, शोहर बोल रहा नहीं जाना बेगम मैं जाती, मानती ज नहीं बात, सुनती ज नहीं बात शोहर की। एक बात याद आई मेरे को, औरत किसकी भी बात नहीं सुनती होंगी, मगर एक की बात ज़रूर सुनती भाई। कौन मालूम है आपको? गेस कर सकते? औरत सुनती भी उसकी बात, और उन्हें बोले जैसा सुनती, उन्हें कैसा करो बोले तो वैसा करती। हाँ नहीं, बाबा की भी बात नहीं, शोहर की भी बात नहीं, एक की बात सुनती औरत। हमारी औरतें सब सुनते। वीडियोग्राफर की बात सुनते बराबर नहीं। शादियों में आते ना, वीडियोग्राफर बोलता थोड़ा मुस्कुराओ, मुस्कुराते, थोड़ा ऐसा घूंघट उठाओ, उठाते, थोड़ा ठहर के एक फोटो लो, फोटो लेते, थोड़ा बैठ के लो, बैठ के लो, कैसा बोले वैसा सुनते। फोटोग्राफर की बात, फोटोग्राफर की बात जैसा सुने वैसा अगर शोहर की बात सुनते ना, घर में कभी झगड़ा नहीं होता। शोहर बोले जैसा सुनते ना, उन्हें तुम जाती अम्मी के पास बोलने की जरूरत नहीं ना, खुद बोलता बेगम जाओ ना थोड़े दिन अम्मी के पास भी रह के आ जाओ, तुम इतने मेरे फरमाबरदार बेगम है, तुम मेरी हर बात सुनते जाओ, तुम्हारी भी ख्वाहिश होती जाओ। आज है नहीं ऐसी। हमारे पास आदाब, अखलाक, बात करने का तरीक़ा, तमीज़, ये चीज़ें हैं नहीं। याद रखो मेरे भाई, नाफरमानी ना करे, ठीक है। फिर इसी तरह 7वीं चीज़, अच्छा इसमें हदीस भी सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बेहतरीन औरत वो है अगर उसका शोहर उसके माल और उसकी जान में किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहा तो उसमें उसकी मुखालिफत ना करे, नाफरमानी ना करे। इसको बेहतरीन औरत बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाफरमानी नहीं करना ये बेहतरीन औरत की निशानी है, ठीक है। अच्छा 7वीं चीज़ बेसब्री। औरत का बेसब्रापन घर को बर्बाद कर देता। बेसब्री ना हो, सबर 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 से काम ले। सबर करने वालों के बहुत फजीलतें हैं।
صبر کرنے سے جنت ملتی ہے، صبر کرنے سے گھر میں سکون چین آ جاتا ہے میرے بھائی۔ تو عورت کے اندر ہر چھوٹی چیز میں اصل میں زندگی کا نام ہی صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، بیماریوں پہ صبر، عورت کی اگر تنخواہ، مرد کی اگر تنخواہ کم ہے تو اس پہ صبر، اگر غصے والا شوہر ہے تو تھوڑے دن صبر۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے نا بھائی۔ آج ہم دیکھتے ایک زمانے میں شرابی تھا، آج پکا نمازی بن کے ہے کہ نہیں ہے کئی لوگ، ہے۔ حرام خور تھا ایک زمانے میں، لیکن آج حلال کمائی کمانے والا ہے۔ سدھرتا، آج تھوڑے برے اخلاق ہوں گے اس کے پاس، لیکن کل سدھرے گا نا۔ لیکن بے صبری نہیں، اب بھی سدھرنا، نہیں تو اب طلاق ہونا میرے کو۔ بے صبراپن نہ ہو، صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگے، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ لیکن بے صبری عورت فوراً جاتی کورٹ میں کیس ڈال دیتی، خود بھی پریشان اور اس کے شوہر کو بھی پریشان کرتی۔ بے صبری نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے بے صبراپن؟ ساس کی باتوں پہ، ننند کی باتوں پہ، ان تمام چیزوں پہ بھی بے صبری نہ ہو۔ ٹھیک ہے تھوڑے دن صبر کر لو، ساس ہی ہے نا بھائی، بوڑھی ہے، تانا دے رہی ہوں گی، بات بول رہی ہوں گی، صبر کر لو، صبر کے بدلے میں جنت ملنے والا ہے نا۔ کتنے دن ہیں ساس تو اور تھوڑے دن کی مہمان ہوں گی بس، تو سمجھ رہے نا۔ ننند بھی ہے تو کتنے دن رہتی، تھوڑے دن کے بعد شادی کر لے کے انہیں چلے جاتی۔ تو بھائی ریال صبر ہو عورت کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح 8ویں چیز، عورت کے اندر فخر اور غرور نہ ہو۔ فخر غرور، آج کیسا فخر آ رہا؟ اپنی تعلیم پہ فخر، خوبصورتی پہ فخر، باپ کے پیسے پہ فخر، میرے باپ کے پاس کیا کم، اب بھی پالتے ہمارے بابا، گھر کو گئے تو میرے کو، میرے بچوں کو، سب کو پالتے، اتنی پراپرٹی ہے میرے بابا کے پاس۔ یہ فخر گھر کو برباد کر دیتا۔ عورت کے اندر فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، اس چیز کے ذہن میں رکھ لے، کیونکہ شیطان سب سے پہلے غرور کرا تھا، شیطان سب سے پہلے فخر کرا تھا۔ فخر، اللہ تعالیٰ بولا سجدہ کر آدم کے سامنے، کیوں سجدہ نہیں کرا؟ بولو نا بھائی، فخر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، میں نہیں کرتا، میرے کو اللہ تو آگ سے بنایا۔ فخر، غرور اس کو جہنم میں لے کے گیا۔ تو دنیا میں گھر بھی برباد کر دیتی عورتیں جس کے اندر فخر رہتا، غرور رہتا۔ شوہر کے سامنے تو فخر غرور نہ دکھائے اپنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور کیا ہے، 10ویں چیز یہ ہے، 9ویں چیز یہ ہے کہ ساس سسر اور ننند کا احترام بھی کرے۔ خدمت کرنا الگ چیز ہے، احترام بھی کرے، ان کی ایک عزت بھی کرے، ان کی بھی اپنی ایک عزت ہے۔ تو بہرحال گھر میں جاتے لڑائیاں جھگڑے شروع نہ کرے، ان کی عزت، ان کا احترام بھی کرے۔ پھر اسی طرح 10ویں چیز، بے تحاشا مطالبات کرنا۔ مطالبات بولے تو میرے کو یہ ہونا، وہ ہونا، آئس کریم ہونا، گوشت ہونا، منڈی ہونا، منڈی ہونا، پورے مطالبات۔ کیا ایک عورت بولی کہتے ہیں جی کیا کریں گے معلوم کی، ہفتے کے دن پارک کو جائیں گے، اتوار کے دن علی ساگر جائیں گے، پیر کے دن پوچمپاٹ جائیں گے، منگل کے دن یہاں گھومنے جائیں گے، چہارشنبے کے دن وہاں جائیں گے، ایسا پورا لسٹ بنا کے بول رہی تھی کہتے۔ شوہر بولا کہتے ٹھیک ہے بیگم، جمعہ کے دن مسجد کو بھی جائیں گے، بولا کہتے کئی کو جی بولے تو گیٹ پہ ٹھہر کے منگ لیں گے۔ ہفتے میں 6 دن تیرے کو پھر آئے تو پھر 7ویں دن منگ لینا پڑتا۔ مطالبات، یہ ہونا، وہ ہونا، یہاں پھرنا، وہاں گھومنا، سب۔ اس کو دیکھے اجتماع میں، اس کے گلے میں نیکلیس اچھا تھا، یہ ہونا، اس کا نیکلیس اچھا تھا، اس کی ساڑی اچھی تھی، اس کا ڈریس اچھا تھا، ہاں بیوٹی پارلر کو جائیں گے، یہ پارلر کو جائیں گے، پورے بولے تو کیا کریں گا بیچارہ انہیں۔ بے تحاشا مطالبات نہیں کرنا۔ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مطالبہ کرو، لیکن بغیر ضرورت کی چیزیں مطالبات کرتے تو گھر برباد ہو جاتا۔ یاد رکھو اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، 11ویں چیز، دوسروں سے حد سے زیادہ میل جول رکھنا۔ اس کی وجہ سے بھی گھر برباد ہوتے ہیں۔ میل جول رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے خلیرے بھائی، ہمارے پھپیرے بھائی، ہمارے ممیرے بھائی سارا دن ہمارے بچپن کے دوست تھے، فون کرتے، ہمارے خالہ کے بیٹے ہیں، بھائیاں کے جیسا، سگے بھائیاں کے جیسا، آتے شادی کے بعد بھی۔ شوہر بول رہا بیگم بستر پہ نہیں آ سکتا، اپنے گھر میں انہیں نہیں آ سکتا، میرے غیر موجودگی میں خلیرہ بھائی تمہارا نہیں آ سکتا۔
ہوں گا شادی سے پہلے تمہارا سگے بھائی کے جیسا ہوں گا، خلیرا بھائی ہوں گا، انہیں کچھ بھی ہوں گا. شوہر بول رہا نہیں کر سکتے آپ بات، اب نہیں کرنا. حد سے زیادہ میل جول، ایسا میل جول اعوذ باللہ. آج خلیرے بھیاں کے شادیاں ہوئی تو جا کے ویڈیو کے سامنے وہ دکھتے نا بے شرما. آج آپ نے شادی کی ویڈیو نکال کے یوٹیوب پہ ڈال لے رہے، ٹک ٹاک پہ ڈال لے رہے، انسٹا پہ ڈال لے رہے شادیوں کی ویڈیو بے پردگی کے ساتھ. کیا دکھ رہا؟ خلیرا بھائی کہتے آ کے خلیری بہن کی گلے مل رہا، ہاتھ ملا رہا، گفٹ دے رہا، ہنسی مذاق کر رہا. حد سے زیادہ میل جول اگر رکھیں گے تو پھر گھر برباد ہو جاتے. یاد رکھو، شوہر جس کو گھر میں آنا پسند نہیں کر رہا اس کو نہیں بلانا. شوہر بول رہا جس کے گھر تمہارا جانا میرے کو پسند نہیں ہے اس کے گھر کو نہیں جانا، تب جا کے تمہارا گھر چین و سکون سے رہے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے، بلا اجازت گھر سے نہیں نکلنا. بلا اجازت شاپنگوں کے لیے، شادیوں کے لیے. آج حالات ایسے ہیں بھائی، انہیں بیچارہ آٹو چلا کے سارا دن محنت کر کے شام کو گھر کو آیا تک امی بولتی وہ دے کہاں ہے جی بیگم، کہاں ہے جی امی نے، کہاں ہے رے، انہیں کب کی چلے گئی، کپڑے وپڑے سینٹ لی چلے گئی. شوہر کو بھی نہیں پوچھتی، چلے جاتی. ہوگا اس کا بھائی آیا لے کے چلے گیا، کہ کام تھا کہتے. بغیر اجازت کے گھر سے نکلنا، بغیر اجازت کے، شوہر کے اجازت کے کیا ہے اپنے میکے کو چلے جانا یا دکانوں کو پھرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور خاص طور سے جتنے لوگ باہر رہتے دبئی سعودی میں، بچوں کو پہلے سے سکھاتے، دیکھ بابا فون کرے تو بولنا بیٹا، کیا بولنا، بابا کچھ بھی پوچھے تو ہاؤج بولنا، ہاؤ گھر میں ہے بولے تو گھر میں چھے بولنا. بابا کو معلوم ہی نہیں رہتا انہوں کہاں کی گھوم کے آتے، بچے کو سکھا کے رکھ دیتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. شوہر اجازت نہیں دیا تو نہیں جانا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے، اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی. اولاد کی تربیت، آج اللہ تعالیٰ کمانے کی ذمہ داری جو دیا نا اسلام میں، کس کو کمانے کی ذمہ داری دیا؟ عورت کو دیا یا مرد کو دیا؟ بولو بھائی، ذرا زور سے بولنا پیچھے والے. مرد کو کمانے کی ذمہ داری دیا، عورت کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دیا. کیوں نہیں دیا عورت کو کمانے کی ذمہ داری؟ سارا دن ریموٹ پکڑ کے بیٹھنے کے واسطے، بچوں کی تربیت کے لیے. ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. تربیت تمہارے بچے کو کانوینٹ، PP1 PP2 مدرسہ مسجد یہ سب بعد میں تعلیم دیتے. پہلی تعلیم کہاں سے ملتی؟ ماں کے گود سے ملتی. ماں کیا کر رہی آپ دیکھتے ہوں گے. اگر ماں 5 ٹائم نماز پڑھتی نا، چھوٹا بچہ 1 سال کا نہیں رہتا، ہلو ہلو چل کے آ کے بازو میں سجدہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ ماں اگر سارا دن ریموٹ پکڑ لے کے بیٹھے یا یہ اینڈرائڈ موبائل لے کے سارا دن دیکھتے بیٹھے تو بچے کیا کرتے؟ بچے بھی وہی کر رہے ہیں. تو ماں سے سیکھتے. ماں صحیح تربیت کرے اپنے بچوں کی. اب یہ الگ موضوع ہے، ماں کیسے بچوں کی تربیت کرے، آج کے دور میں کیسی تربیت ہونا بچوں کی، انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے. چلو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، بلا کہاں تک آئے بھائی؟ اولاد کی تربیت میں کوتاہی. 14ویں چیز یہ ہے، دوسروں کو دیکھ کے اپنی زندگی کو کمپائر کرنا. یہ گھروں کو برباد کرنے والی چیز ہے. دوسروں کو دیکھ کے، ان کے شوہر سونا دلائے کتے، ان کے شوہر ایسا گھر بنائے کتے، ان کے شوہر یہ لائے کتے، ان کے شوہر یہ لائے کتے، میرے کو بھی یہ ہونا وہ ہونا. دوسروں کو دیکھ کے اپنی زندگی کمپائر کرے. اس کی تنخواہ الگ ہے، آپ کے شوہر کی تنخواہ الگ ہے. انہوں کیسے کیسے ہے کہ انہوں بھی ویسا ہونا بول کے بولے تو ہوتا نہیں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا. تو یاد رکھو میری بہنیں، آپ کے گھر کی حالت کیسی ہے وہ دیکھو، سمجھداری کے ساتھ کام لو. لیکن دوسروں کو دیکھ کے ہم بھی ویسا رہنا بول کے بولے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. ایسا نہ کرے، گھر برباد ہو جاتے ہیں. اس پر آخری بات ہے، 1-2 باتیں بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. غور سے سنیے. 15ویں چیز یہ ہے کہ عورتوں کا ہر بات پہ ناراض ہو جانا. عورتوں کا ہر بات پہ ناراض ہونا. ہر چھوٹی بات، ذرہ شوہر کچھ تو بھی بولے کہ ناراض. کیسا؟ منہ موٹا رکھ لیتے، ایسا منہ پھل جاتا. خالی سمجھ میں آتا عورت کو دیکھے تو. گھر میں آتے شام کو معلوم ہو جاتا، السلام علیکم بول کے انہیں گھر میں آتے انہوں اگر شوہر کی شکل نہیں دیکھ کے خالی ہوا میں وعلیکم السلام بولے، سمجھا ہاں اس کا موڈ خراب ہے رے، کیا کہ ہوا اس کا آج، معلوم ہی ہو جاتا. ہر بات پہ ناراضگی. کیا ہوا جی بیگم؟ آنے ساتھ آج تمہارے اماں ایسا بولے، تمہاری بہن ایسا بولی، تمہارے باوا ایسا کرے، تمہارے ارے کس کے ساتھ ہوئی سو باتاں آنے ساتھ شوہر پہ نکالتے اس کو غصہ.
ہر بات پہ ناراضگی، ہر بات پہ منہ موٹا. ایسا نہ کرے. اگر کچھ مسئلہ ہے گھر میں، بولنا بھی ہے، کچھ تکلیف ہے تو کیا کرے عورت؟ اگر سمجھداری کے ساتھ شوہر گھر میں آیا، اچھا یہاں سلام بولے تو ایک بات یاد آئی، گھروں میں گئے تو سلام کرتے بھائی؟ مرد حضرات کرتے نا؟ الحمدللہ کرو. بہت سارے لوگ ہاں جوہر کو سلام کرتے کہ مول صاحب، ہاں شرم آتی، بیوی کو کرتے کہ سلام؟ بیوی کرنا میرے کو نہیں، گھر میں جاتے سلام کرو بھائی. بچے ہیں تو چھوٹے بچوں کو بھی کرو بھائی، ٹھیک ہے؟ تو بات کیا بول رہا تھا میں؟ شوہر گھر میں گیا، سلام کر کے گیا. اگر انہیں نہیں بھی کرا، بیوی سلام کرے کم از کم، ٹھیک ہے؟ انہیں نہیں کرا، کبھی موڈ خراب ہے، کچھ تو بھی ہے، ناراضگی ہے، غصہ ہے، کچھ بھی ہے، بیگم سلام کرے. سلام کرنے سے آدھا غصہ ختم. آنے ساتھ شوہر کے ہاتھ میں کچھ تو بھی ہے، بیاگ ہے، کچھ تو بھی لے لیے رکھ دیے اس کی ضرورت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اجی پانی ہونا کی. اب ان کا موڈ خراب رہتا نا، پانی کو بھی نہیں پوچھتے نا، چائے تو دور کی بات ہے، پانی کو بھی نہیں پوچھتے. ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی ہے مسئلہ، پانی کو پوچھے، چائے کی ضرورت ہے چائے کو پوچھے، اس کے بعد بولو کچھ تو بھی. آج دیکھو آج تمہارے امی ایسا غصہ کرے تھے، اس کا موڈ تو تھوڑا اچھا ہونے دو، بیچارہ باہر کون سے ٹینشن سے آیا کہ کون سی تکلیف سے آیا کہ اس کو تھوڑا سکون دے کے بعد میں بولو تمہارے امی ایسا بولے تھے، تمہاری بہن ایسا بولے تھے، دیکھو یہ گھر میں یہ چیز نہیں ہے، ایسا بولنا. لیکن انہیں گھر میں قدم رکھتے اجی آئے کہ رکو 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 رکو، ہاں